أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے۔ آج ایک پھر بہت ہی خوبصورت پارے کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہم اپنی باقاعدہ سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور جیسے ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے تھوڑا سا پچھلے پارے کا خلاصہ لے لیتے ہیں، تو ابھی ہم تھوڑا سا بالکل تھوڑا سا فورتھ پارے کا خلاصہ لیں گے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی ہم پڑھیں وہ ہمیں سمجھ بھی آئے اور ہمیں اس پہ عمل کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ایک دفعہ پھر ہم خطبہ پڑھ لیتے ہیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعوت لا يستجاب لها یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کے ساتھ دعا کرتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں۔ پچھلے پارے کا جی چھوٹا سا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے پڑھا تھا لن تنالوا البر، حقیقی نیکی کیا ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم تب تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اپنے بھائی کو نہ دیں۔ تو اس میں کچھ ایک دو واقعات تھے جو سکپ ہو گئے تھے، وہ میں بھی آپ کو بتانا بہتر سمجھتی ہوں کہ اس میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ان کا ایک بہت خوبصورت باغ تھا، بیرہا کا باغ، اور جیسے ہی یہ آیت آئی تو انہوں نے فوراً کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ باغ دینا چاہتا ہوں۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو۔ تو یہ ہمارا سوچنے کا ہے ایک مقام کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیتے ہوئے بھی دل چھوٹا کر لیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ یہ اپنی گفٹس چیزیں وہ دیں جو آپ کو پسند ہے، یہ نہیں کہ وہ والی چیزیں دیں جو ردی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایمان والے کی زندگی کا مقصد پڑھا تھا کہ ایمان والے کی ہمیشہ زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور ہم سب کی زندگیوں کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو سیکھنا ہے اور آگے سکھانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ موت کا وقت ہی نہیں بلکہ جگہ بھی طے ہے، اور آج بھی ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر ہم جسے مضبوط قلعے، یعنی کہ ورڈ آیا ہے بروج مشید، یعنی کہ مضبوط قلعے میں بھی ہوگا تو موت تو آ کے رہنی ہے، تو موت سے ڈرنا نہیں ہے، ہاں موت کی تیاری ضرور کرنی ہے۔ تب ضرور ڈر لگے گا جب تیاری نہیں ہوگی، لیکن کوشش ضرور کرنی ہے کہ اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین اجر، یعنی کہ خرچ اللہ کی راہ کا خرچ کرنے کا بہترین اجر، اور جس میں ہم بہت سا خوش بھی ہوئے تھے۔ اور اب اس بارے میں بھی آئے گا کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جب خرچ کرتے ہیں تو آپ کی کیا ثمرات اور کیا انعامات ہیں، اور جب آپ بخل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ پھر کائنات پہ غور کیا تھا ہم نے، اور اللہ کی معرفت کو پانے کے طریقے ڈھونڈے تھے۔ تو اللہ کرے کہ ہم کائنات پہ غور کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت لے سکیں۔ معرفت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو پہچاننا، اور اللہ تعالیٰ کو ہم تبھی پہچان سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے۔ تو جی یہ پارہ اب ہم اللہ کی رحمت اور توفیق سے پانچویں پارے کا سٹارٹ کرتے ہیں، سورہ نساء کی ہی کنٹینیوشن ہے، اور ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 24 سے۔ اور یہ جو ہے پہلے ہم نے جب چوتھا پارہ اینڈ کیا تھا تو محرمات، یعنی کہ جن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کی لسٹ تھی، اب آگے وہی لسٹ کنٹینیو ہو رہی ہے آیت نمبر 24 سے، اور اس میں ہم پڑھیں گے 24 سے 147 آیات سورہ نساء۔ پورا پارہ سورہ نساء کا ہی ہے، اور اس کی یہ خوبی ہے جیسے نمبر 2 پارہ تھا تو وہ پورا سورہ البقرہ تھی، اس میں سورہ النساء ہے۔ سورہ البقرہ میں ہمیں بر کی یعنی کہ نیکیوں کی قسمیں بتائی گئی تھی، اس میں اب ہمیں پوری شریعت کے متعلق بتایا جا رہا ہے، اور آج کا پارہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں سوشل ایشوز ہیں۔
اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اب روزے کیسے رکھو اور کیا چیزیں کرو، بلکہ پورا کا پورا ہماری شادیاں بیاہ جو وہ سب کچھ ہے، بڑا خوبصورت قسم کا پارا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق دیں. اور ذرا سا دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے. کہیں بھی آپ کو لگے کہ یہ بہت مشکل چیز ہے تو وہ مشکل نہیں ہے، بس یہ کہ ذرا ہر چیز شروع میں مشکل ہوتی ہے، بعد میں آسان بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے. اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی. اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت روانی کے لیے. اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو. اور مہر مقرر ہونے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. یہ جو ایک آیت ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم اسی کے بارے میں پورا وقت ڈسکشن کرتے رہیں تو کم ہوگا، اور ہمارے جو ٹیشو پیپرز ہیں نا وہ بھر جائیں گے کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور ہے کیا اس میں. تو بہرحال سب سے پہلے تو اس میں محسنات کا ذکر آیا. تو محسنات میں 4 قسم کی خواتین آ جاتی ہیں اسلام کی روح سے، کہ جو پاکیزہ عورتیں ہیں، جو اسلام پر ہیں، جو آزاد ہیں، اور جو نکاح والی عورتیں ہیں. تو ادھر ذکر ہوا ہے نکاح والی عورتیں. ٹھیک ہے جی. تو اب اس میں اور ذکر ہوا کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو. تو یعنی کہ خرچہ کس کے ذمہ آیا؟ مرد کے ذمے. اور اب آج ہمارے کلچر میں جو خرچے ہیں شادی کے وہ سب سے پہلے لڑکی والوں کے ذمے ہوتے ہیں. تو یہ کس قدر ظلم ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے ایک اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ کے اپنے لیے مصیبتیں خود خرید لی. ہم بہت کئی محفلوں میں بات ہوتی ہے کہ جی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی جہیز ملا تھا، تو یہ بالکل غلط بات ہے. ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ بیچ کے ایز اے حق مہر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے دیے تھے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زرہ بیچی تھی ان کی، اور پھر ان کو ان کے گھر کا کچھ سامان خریدا تھا، تو ان کو کوئی جہیز نہیں ملا تھا. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ جو بھی آج سن رہے ہیں یا بعد میں بھی سنیں گے، وہ میری یہ بات پلیز غور کریں کہ آپ جہیز کو ختم کر دیں. ہاں اگر آپ اپنی بیٹی کو دینا ہے تو آپ بعد میں دے سکتی ہیں، جہیز کے نام پہ نہ دیں، گفٹ کے نام پہ بعد میں دے دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ تو جہیز دے لیں گی، لیکن جو ایک سفید پوش طبقہ ہے وہ یقیناً اپنے آپ کو نا بالکل ہی ختم کر کے وہ بیٹیوں کو جہیز دے رہے ہیں. وہ سوال نہیں کر سک رہے، وہ کتنی مشکلوں میں ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ. اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ کیا تھا کہ حسن حسن ہا سواد نون عربی میں ورڈ ہوتا ہے، ہر ورڈ کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے. تو اس کا جو ہے لفظی معنی وہ قلعہ ہے. تو یعنی کہ محسنات کہہ کے یہ کہا گیا کہ جو عورتیں مضبوط قلعے میں ہیں. تو جو بھی عورتیں نکاح والی ہیں وہ اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں سمجھیں، نہ کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہماری شادی ہوگی اور ہم تو بالکل بند گئی ہیں. یہ بالکل غلط سوچ ہے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے گھر کو اچھی طرح سے سیٹ کر کے اس میں خوش طریقے سے رہیں. اس کے بعد جی اس میں شہوت رانی کا ایک ذکر آیا ہے. شہوت جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں لسٹ. تو لسٹ جو ہے وہ اب آج لسٹ شریعت کے مقابلے میں بہت آگے نکل گئی. ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تصویریں رکھی جا رہی ہیں فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ. ایون اللہ معاف کرے کہ خواتین نے سروں پہ دوپٹے بھی اوڑے ہوتے ہیں، تو لیکن پھر بھی اتنی تصویریں رکھ رہی ہوتی ہیں. ان تصویروں کو رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں جو ہمارے گھر والے ہیں وہ تو ہمیں گھر میں دیکھ رہے ہیں. ہم فیس بک پہ چلیں کبھی سال میں ایک دفعہ رکھ لی، 6 مہینے میں ایک دفعہ رکھ لی، ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا چیز ہے کہ ہر ایونٹ کی تصویر آپ نے اور اپنی ایک تصویر 6 اینگل سے رکھ دی؟ وہ کیوں رکھی آپ نے؟ یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے. اب ہم شہوت پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر اس پہ بات نہ کی تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا. شہوت یعنی کہ لسٹ، سب سے پہلے تو یہ حرام ہے. اور یہ ہوتی کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ برے ساتھی.
ہمیں اپنے دوستوں کو دیکھنا ہے اور وہ کیا ڈسکشنز کرتے ہیں وہ دیکھنا ہے. اگر تو کوئی ڈسکشنز ایسی ہو رہی ہیں جن سے کہ ہمیں لسٹ بڑھ رہی ہے تو ان دوستیوں کو ہمیں چھوڑنا ہے. نمبر 2 کہ ہمارے ایمان کی کنڈیشن کیا ہے. ہمارا ایمان بہت کمزور اگر ہو گیا تو پھر بھی دل کرتا ہے کہ دوپٹہ بھی اتار دو اور ٹانگیں بھی دکھا دکھا کے پھرو, گھر میں ماسی بن کے پھرو, اور باہر نکلو تو بالکل ہی ہیروین فلم کی بن جاؤ. اور تیسرے جو ہے وہ بد نظری, اور حدیث میں آیا ہے کہ بد نظری جو ہے وہ شیطان کے زہر آلود تیر ہیں. تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور دوسری کیا بات ہے, فارغ وقت. اور پانچویں وہی بات ہے کہ نظر بازی, لڑکا بھی دیکھ رہا ہے لڑکی بھی دیکھ رہی ہے, تو کیا ہوگا کہ بجلی کے تار کے پاس جائیں گے تو بجلی تو لگے گی. اب ہمارا کوشچن ہے کہ شہوت آ گئی, لسٹ آ گئی, تو اب ہم نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے اللہ کی پناہ مانگنی ہے. ٹھیک ہے, انسان ہے, انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں, خوبصورت چیز اچھی بھی لگ جاتی ہے, لیکن فوراً سے پہلے آپ نے اللہ کی پناہ مانگنی ہے. معاذ اللہ, اکیلے ہو رہے ہیں تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میں اکیلی ہوں. امام شافی کہتے تھے کہ یہ نہیں سوچنا, بلکہ یہ کہنا میرے ساتھ میرے نگہبان ہے. اور بچوں کو, جو خاص کر مائیں سن رہی ہیں, وہ بچوں کو سکھائیں اللہ از واچنگ می. اور جہاں جہاں بھی آپ زیادہ تر پھر رہی ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں, ان جگہوں پہ چھوٹا چھوٹا لکھ کے لگا دیں اللہ از واچنگ می. صبح بچوں کو کہیں ایک کہ 2 دفعہ صرف باتوں باتوں میں اللہ از واچنگ می, تو بچے کو بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ. اچھا جی, اب ان سے بچنا کیسے ہے, ہم نے ایک اور پوائنٹ دے دیتی ہوں کہ خیانت بھری نظروں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے, جب بھی ہمیں لگے کہ تیر اندازی نظروں کی ہو رہی ہے, سائڈ پہ ہو جائیں. پھر گندی سوچیں نہیں رکھنی. ہم جتنا خواہشوں کو اور شادیوں کو اور چیزوں کو پکچرائزیشن میں ہیرو اور ہیروئن بنیں گے نا, اتنا ہی یہ چیز بڑھے گی, کیونکہ گندی سوچ سے ہی پھر عمل شروع ہو جاتے ہیں. پھر نماز روزے کا اہتمام بہت کرنا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کا نکاح نہیں ہوا ہوا تو آپ روزے رکھیں. جتنا انسان قرآن سے قریب ہوتا ہے تو وہ خود بخود یہ چیزیں ردی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اور ہیوی کھانا مت کھائیں, تلی ہوئی چیزیں, ہیوی چیزیں مت کھائیں, یہ شہوت کو بڑھاتی ہیں. طاقت کو صحیح کاموں میں استعمال کر لیں, ورنہ طاقت آپ کی نیگیٹو چیزوں میں لگ جائے گی. تیز پرفیومز نہیں لگانے, خاص کر خواتین تو بالکل بھی پرفیومز باہر جاتے ہو نہ لگائیں. صاف ستھرے کپڑے پہنیں, گھر میں اندر اپنی باڈی کو اچھا صاف کریں, فریش ہوں, اور اندر کہیں چھوٹے سے باڈی سپریز لگا لیں, لیکن غیر مرد کو آپ کی خوشبو نہیں آنی چاہیے. وہ بھی گناہ گار, آپ بھی گناہ گار. جتنے مردوں کو آپ کی خوشبو آئے گی, آپ سورس بنیں گی ان کے گناہ کا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ صاف ستھرے کپڑے ہوں اور اپنی باڈی سے اسمیل نہ آ رہی ہو. شادی شدہ مرد کو اگر کوئی عورت اچھی لگ رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی خواہش بیوی سے آ کے پوری کرے. بلا وجہ بچوں کی شادیوں میں رکاوٹ نہیں ڈالنی. بچہ کہہ رہا ہے, ضد کر رہا ہے, تو اس کی ادھر شادی کر دیں, ورنہ زنا کا دروازہ کھل جائے گا. بلا ضرورت عورت گھر سے باہر نہ نکلے. گھر میں عبادت کی کثرت رکھے, ورنہ شیطان ڈیرے ڈال لیتا ہے. اور سورہ البقرہ کی تو خوب اچھی تلاوت کیا کریں, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے اور جادوگر بھی بھاگ جاتے ہیں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نفس کے شر سے بڑی خوبصورت دعا سکھائی ہے, ترمذی میں ہے 3492. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں اپنے کان کے شر سے, اپنی آنکھ کے شر سے, اپنے دل کے شر سے, اور اپنی شرم گاہ کے شر سے. لفظ یوز ہوا ہے منی, تو اس کا مطلب ہے شرم گاہ. ٹھیک ہے جی, یہ تو بات ہماری اس میں ہو گئی. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ اس میں مہر کا ذکر تھا کہ ان کو مہر دے دو. تو اگر بیوی چاہے تو اپنی خوشی سے مہر چھوڑ سکتی ہے, اور اگر ہسبینڈ چاہے تو اپنی خوشی سے مہر کو بڑھا سکتا ہے. مثال ہے کہ اگر 1 لاکھ مہر ہے تو ہسبینڈ کہے کہ بیگم مجھے آپ بڑی پسند ہے, میں آپ کو 5 لاکھ مہر دوں گا, تو اٹس اوکے, وہ دے سکتا ہے, لیکن وہ کم نہیں کر سکتا, گھٹا نہیں سکتا مہر, اور زبردستی معاف بھی نہیں کروا سکتا, ورنہ گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے جی, اب آگے ہم پڑھتے ہیں. اور مہر مقرر ہونے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو, اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں, بے شک اللہ تعالیٰ علم والا, حکمت والا ہے. اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو, تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے. اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے.
तुम सब आपस में एक ही तो हो, इसलिए इनके मालिकों की इजाजत से इनसे निकाह कर लो, कायदे के मुताबिक इनके मेहर उनको दो। वो पाक दामन हो, ना कि एलानिया बदकारियां करने वाली, ना खुफिया आशनाई करने वालियां। बस जब ये लौंडियां निकाह में आ जाएं, फिर अगर वो बेहयाई का काम करें तो इन्हें आधी सजा है इस सजा से जो आजाद औरतों को है। कनीजों से निकाह का ये हुक्म तुम में से इन लोगों के लिए है जिन्हें गुनाह और तकलीफ का अंदेशा हो, और तुम्हारा जब्त करना बहुत बेहतर है, और अल्लाह ताला बड़े बख्शने वाला, बड़ी रहमत वाला है। तो जी इसमें एक और टॉपिक आ गया, लौंडी या कनीज या गुलाम। तो इसमें हमें, मुसलमान अक्सर इन बातों पे बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं, तो इसमें हमें अपोलोजेटिक रवैया नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। तो इसके लिए हम सीखेंगे कि इस्लाम से पहले तीन तरह के गुलाम होते थे। एक गुलाम होते थे कि किसी को अगवा कर लिया और फिर उसको गुलाम बना लिया। दूसरा के नस्ल दर नस्ल गुलाम, अगर माँ बाप गुलाम है या माँ गुलाम है तो कनीज है, लौंडी है, तो उसका बेटा पैदा हुआ वो गुलाम ही पैदा हुआ है। और गुलामों की ये बात होती थी कि वो अगर कहीं काम भी करते थे तो जितने पैसे आते थे वो उसके मालिक को ही मिलते थे। ये इस्लाम से पहले की बात है। और फिर उसके बाद थर्ड जो गुलाम थे वो ये थे कि जो जंग में आ गए लोग, कैद कैद बन के, औरतें जो थी वो लौंडियां होती थी और आदमी गुलाम होते थे। और फिर उसके बाद जाहिर है अब वो आ गए हैं, और वो लोग ऐसे थोड़ी था कि वो बहुत ही कोई पोलाइट से और बड़े इजी लोग होते होंगे। जाहिर है ये वो लोग थे जो जंग में आते थे और मुसलमानों के खिलाफ गाने गा रही हैं, उनके खिलाफ अपने हथियार उठा रही हैं औरतें, और खूब जो है वो साजिशें कर रही हैं। तो ऐसी औरतों को संभालना कोई आसान काम नहीं था। फिर उनके लिए एक पूरा रूल बना कि जब ये औरतें आएंगी, क्योंकि बाकी दो चीजें खत्म हो गई, अब अगवा कोई होगा या कोई किसी को अगवा करके गुलाम नहीं बना सकता, और कोई नस्ल नस्ल गुलामी नहीं होगी। तो जब औरतें गुलाम या लौंडियां बनकर आएंगी तो फिर उनका क्या करना है? जाहिर है अगर उनको अकेला वैसे ही छोड़ देंगे तो प्रोस्टिट्यूशन होगी। तो फिर उनको उनका एक वली मुकर्रर होता था, और फिर क्योंकि वो कनीज़ें होती थी तो उनकी जो जितनी भी मराहत या सहूलतें हैं वो उनको आज़ाद औरतों से हाफ मिलती थी। लेकिन इस्लाम आने से पहले इनको कोई सहूलत नहीं थी। हम हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु का तो बार बार किस्से सुनते हैं ना कि उनका जो मालिक था वो उनको गले में रस्सी लपेट के तो पथरीले पत्थरों पे घसीटता था। अब हम आज सऊदी अरब जाएं तो हमें हमारा पैर नहीं रखा जाता उस जगह पे जहां पे वो उनको घसीटता था। और वो क्या कहते थे आगे से, अहद अहद अहद। तो बात ये है कि हम बगैर सोचे समझे लोग जब बात करते तो शर्मिंदा होने लगते हैं, तो शर्मिंदा होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और अब ये कनीज सिस्टम खत्म हो गया, गुलाम सिस्टम खत्म हो गया, और ये तब की जरूरत थी तो तब हो गया। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, और इसमें आगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक जो था वो कंप्लीट हुआ। अब आगे हम जब क्विकली चलेंगे। अब हम अपनी अगली आयत पे जंप करते हैं, और इससे हमने अमल के नुक्ते क्या लिए कि हक महर देकर निकाह करना चाहिए। निकाह की नीयत घर बसाने की हो, ना कि बस ऐसे ही अल्लाह माफ करे बुरी नीयतों से निकाह नहीं करने चाहिए। मर्द को अपनी बीवी पे खुशी से खर्च करना चाहिए, क्योंकि बीवियों पे जब खर्च करेंगे तो वो खुश रहेंगी और आपके बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगी। ठीक है जी। रकू नंबर 5 है, आयत नंबर 26 to 33 है। अल्लाह बंदों के लिए आसानियों को मुंतखब करता है, बंदे तो खुद ही वैसे मुश्किलें खरीदते हैं। चले जी हम स्टार्ट लेते हैं। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे वास्ते खूब खोल कर बयान करे, तुम्हें तुमसे पहले के नेक लोगों की राह पर चलाए और तुम्हारी तौबा कबूल करे, और अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है। कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमें बात बताई। और अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल करे, और जो लोग ख्वाहिशात के पैरोकार हैं वो चाहते हैं कि तुम इससे बहुत दूर हट जाओ। अल्लाह चाहता है कि तुमसे तखफीफ कर दे, क्योंकि इंसान कमजोर पैदा किया गया है। अभी देखिए जी, अल्लाह ताला ने खुद लिख दिया कि इंसान कमजोर पैदा किया गया है, तो हमें हर काम में कोशिशें करनी चाहिए कि अल्लाह ताला से मदद मांगे कि अल्लाह मैं तो कमजोर हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए।
اب آگے بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے، اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ نہایت مہربان ہے۔ ناجائز طریقے سے مال کھانے میں بہت کچھ آ جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے آفس کا کام لیا 9 to 5، اور اس کے بیچ میں اگر لنچ بریک آدھے گھنٹے کی ہے تو آپ اگر 1 گھنٹہ چھٹی لے رہی ہیں تو پھر وہ بھی ناجائز طریقے سے مال کھانے والا ہے، حرام ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ کوئی ٹیچر ہے وہ اپنے اسکول سے آفس سے پینسلیں لے لے کے گھر جا رہی ہے، غلط ہے، یہ ناجائز باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی مراعات ملی ہوئی ہیں دفتر کے کام کرنے کے لیے، اس سے آپ اپنے گھر کے کام کر رہے ہیں، غلط ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس میں لکھا ہوا اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے، اور جان لیں کہ خودکشی کرنے والا قیامت تک وہی کام کرتا رہتا ہے، حدیث کی روح سے، جو وہ جس طریقے سے اس نے خودکشی کی تھی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اور جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم سے کرے تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، یہ اللہ پر آسان ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم و کرم فرمائے اور سرکشیوں سے محفوظ رکھے۔ آج سرکشیاں بے بہت زیادہ ہو رہی ہیں، خوشیوں میں بھی اور اسلام کے نام پہ بھی۔ شادی شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، اور اس کے بعد وہ کام ہوتے ہیں جو کہ انسان کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ کبھی نہیں دیکھا گیا تھا کہ دلہنیں اتنی نڈر اور بے خوف ہو کہ اپنے شادی ہال میں انٹری دیں ڈانس کرتی ہوئی، اور آج اور یہ اللہ توبہ استغفر اللہ کرنی چاہیے ہماری بچیوں کو، اللہ تعالیٰ ان کی عزتیں محفوظ رکھے، بچا لے ان کاموں سے جو سرکشی کے کام ہیں۔ پھر بعد میں ماں باپ روتے ہیں کہ پتہ نہیں بیٹی کو کیا ہوا، کیا مسئلہ ہوا۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگوں کی جگہ داخل کریں گے۔ جی ادھر عزت حاصل کرنے کا فارمولہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ بڑے گناہ جو ہیں وہ حدیث کے مطابق ماں باپ کی نافرمانی، سب سے پہلے تو شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، پھر اس کے بعد شراب نوشی ہے، جوا ہے، زنا ہے، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اگر ہم ان سے بچتے رہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سے بچائے رکھے، اور پہلے بھی ہم بچے ہوئے ہیں۔ اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کے لیے جی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو دوسروں کو ملا اس کی خواہش ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ہمیں کسی کی کوئی چیز پسند آئی، ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں ہدایت کے ساتھ وہ چیز دینا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو بہت خوبصورت دیکھیں اور آپ اتنی، ویسے تو اللہ کی بنائی ہوئی ہر شکل خوبصورت ہے، لیکن کچھ لوگ ایکسٹرا آرڈنری خوبصورت ہوتے ہیں کہ میں بھی اتنی خوبصورت ہوتی، تو اگر خوبصورت ہوتی تو میں بھی آپ اس وقت ادھر بیٹھ کے قرآن نہ پڑھ رہی ہوتی، آپ کہیں ماڈلنگ کر رہی ہوتی، کسی ڈرامے کی زینت بنی ہوئی ہوتی، کسی آدمی کا صوفے پہ بیٹھی ہوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہوتی، فن اور انٹرٹینمنٹ کے نام پہ۔ تو شکر کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شکل دی، جو گھر دیا، بہترین تھا، بڑا سا گھر مل جاتا تو اس کی ہر وقت ہی آپ صفائیوں میں اور کھپتی کھپاتی رہتی، پیسوں کے گننے میں ہی لگی رہتی۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن پکڑا دیا، شکر الحمدللہ۔ اور اس میں ذکر ہے کہ مردوں کا اس میں سے حصہ جو انہوں نے کمایا، یعنی کہ جو کام کرے گا اس کا وہی حصہ ہوگا، یہ نہیں ہے کہ کوئی کام نہ کرے اس کو وہ حصہ مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اللہ تعالیٰ کا ہر وقت مانگنا ہے۔ ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مرے اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے لیے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا انہیں ان کا حصہ دو۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے۔ اچھا جی، انسانی مال اور جان کی حرمت بتائے گی آیت نمبر 29 میں، اور خودکشی حرام کی گئی، اور ہماری جو کمزوری ہو گئی، جو ہماری امت مسلمہ بزدل ہو گئی اور ہم لوگ ناچ گانے اور انٹرٹینمنٹ میں لگ گئے، اس کا ریزن سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے امر بالمعروف نہیں عن المنکر چھوڑ دیا۔ کیوں؟
क्योंकि हमने कहा कि हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, हम किसी को मना करेंगे। चलो हम तो नहीं कर रहे ना, लेकिन ये भी याद रखें कि यहूद में ये बहुत बड़ा बिगाड़ था कि उनके उलमा एक चीज से मना करते थे, और जब वो लोग मना नहीं होते थे तो फिर उनके शाम को उनके ही हम प्याला हम नवाला बन जाते थे, और फिर बड़े बड़े अजाब आए जो कि हमने पीछे पढ़ लिए सूरह अल बकरा में। तो जरूर हिकमत के साथ बताना लाजमी है, वरना बहुत हमारी जो माशरा है बहुत बुरी तरफ जा रहा है, और उसमें हम भी शामिल हैं। क्यों? क्योंकि हम खामोश हैं। बड़ाई का म्यार ना दिखाई देने वाला ईमान है हमारा आज। इतनी हम लोग यूनिकनेस के पीछे पड़े हुए हैं। फिर वही बात है, हमसा हो तो सामने आए, हर वक्त बर्तरी, हर वक्त हम ऊंचे, हम मैं मैं, तो ये बहुत गलत बात है। ईगो को छोड़ना होगा हमें, और हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि अपने नफ्स पे पांव रखें। कुछ चीजें हमारे कल्चर में सदियों से आ रही हैं, जैसे माइयों, उपटन, बारात, और बर्थडेज। बर्थडेज तो खैर अभी कुछ ही अरसा हुआ हमारे कल्चर में आई, वरना तो आज से मुझे लगता है 50 साल पहले ये तस्वुर भी शायद कम ही था। लेकिन हम समझते हैं कि जी माइयों, उपटन और मेहंदी के बगैर तो काम ही नहीं चल सकता। चल सकता है, अल्लाह ताला ने बड़ी आसानियां दी हुई हैं, लेकिन बस हम खुद भी मुश्किलें करते हैं, और शादियां 6 6 महीने लगा देते हैं इन्हीं तैयारियों के पीछे। तो अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला ये जो हम रसूमात छोड़ना चाहते हैं वो हमें उसके लिए हौसला और हिम्मत दें, और खुद साख्ता दीन इस्लाफ से मंसूब करके धीरे धीरे उसको मुकद्दस बना दिया। बहुत सी बातें आज मुसलमान ये इबादत समझ के कर रहे हैं, लेकिन वो दीन में है ही नहीं, सिरे से नहीं है। तो अल्लाह हम सबको महफूज रखें। और आगे हम, एक सेकंड, 30 सेकंड्स का आएगा। हम बड़ी ही इम्पोर्टेंट आयत की तरफ थे, और लैपटॉप स्टक हो गया। चले, ये भी एक लाइफ का हुस्न होता है। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन सीखने सिखाने वाला बनाए। अच्छा जी, अब हमने इस पे अमल के नुक्ते क्या लेने हैं। अम्बिया, स्वालिहीन और नेकोकारों का रास्ता अख्तियार करना है, अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना है, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी नहीं करनी। अब जी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये रकू है, इसको गौर से सुनना है। रकू नंबर 6 है, आयत है जी 34 to 42। और इसमें आइली इक़्तिदार यानी कि घरों के मामलात हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया है अर रिजालु कव्वामून, यानी कि जो आदमी हैं वो कव्वाम बना दिए गए, मर्दों को नान नफ्के का जिम्मेदार बना दिया गया। अब इसमें हम, बहुत सी खवातीन कहती हैं कि जी नहीं, हम तो बराबरी करेंगे, हम भी कमाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप जरूर कमाएं। मैंने भी एक अरसा तक बहुत काम किया, लेकिन इसमें आप ये सोच लें कि अल्लाह ताला ने आदमियों को ये काम दिया है, और अगर लड़कियों को भी कुछ कमाने का दिल चाहता है, बिल्कुल दिल चाहता है इंसान का, अपने आप को कुछ कभी प्रूव करने का भी दिल चाहता है, आप घर में बैठी रहती हैं तो आपको लगता है कि कुछ हैसियत ही नहीं है, तो फिर आप क्या करें, फिर आप ये करें, कोशिश करें कि कोई काम घर से शुरू कर लें। बाहर निकलना ये औरत के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। औरत को अल्लाह ताला ने थोड़ा कमजोर बनाया, औरत थक जाती है, औरत का दिल भी थोड़ा सा टाइट हो जाता है। अब आप ये देखें कि अगर आपके हस्बैंड कमाते हैं या वालिद साहब कमाते हैं, तो हमारे पास कई दफा वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े होते ही हैं। तो लेकिन किसी शादी पे जाना होता है तो हमें फिक्र होती है, अच्छा भाई उसने भी देख लिया, उसने भी देख लिया, तो हमें तो अब नया सूट चाहिए। वो क्वेश्चन किए बगैर हमें नया सूट दिला देते हैं। लेकिन अगर यही चीज आप वर्सेस अपने ऊपर रख के करें तो आप तो कहें नहीं भाई, ये क्या बात हुई, अभी तुम्हारे पास इतने सारे कपड़े हैं, पहनो ना, उनको क्या फिक्र है। ये मैंने प्रैक्टिकली अपने ऊपर रख के देखा है, हालांकि मैं खुद हूं, मैं अपनी गवाही देती हूँ कि जब मैंने कमाया तो मेरा दिल करता था कि भाई नहीं,
بڑے ہی دھیان سے خرچ کرو، نہیں نہیں اس کو بھی نہ کرو، ادھر بھی کٹ کر لو ادھر بھی کٹ کر لو. پھر مجھے خیال آتا تھا کہ میرے والد صاحب اور میرے ہسبینڈ جو ہیں، جنہوں نے کما کما کے میرے ہاتھوں پہ رکھا، اور میں نے نہ صرف خود کھایا بلکہ بانٹتی بھی رہی. تو اگر یہ کام میرے ہسبینڈ کرتے یا میرے ابو کرتے تو میں تو پیچھے پڑ جاتی کہ اچھا جی آپ خود کیوں نہیں آپ نے خرچ کیا، آپ تو آگے سے بانٹ بھی رہے ہیں. تو دیکھیں یہ سیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر ایک بندے کو ایک جاب دی ہوئی نا تو وہ اسی کی جاب ہے. اور میں نے پریکٹیکلی پچھلے 12 سال میں بہت سی خواتین دیکھی جو 9 to 5 جاب کرتی ہیں، ان کو ہمیشہ کہیں نہ کہیں الجھے ہوئے ہی دیکھا ہے، ان کو پرسکون نہیں دیکھا. لیکن ہم یہ بھی کہیں گے کہ جو خواتین گھروں میں ہوتی ہیں وہ بھی اکثر پرسکون نہیں ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ دین سے دوری ہے، اس کی وجہ قرآن سے دوری ہے. تو آج ہم فیصلہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن جو ہے مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہے. اور قوام کے اندر بیوی بچوں کی تربیت بھی آ جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے اولاد کی تربیت کی دعائیں کی ہیں، اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی اور بچوں کی دینی تربیت بھی کرے. اب جی آگے اس میں ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. تھوڑا سا بات تو ہو گئی. مرد عورتوں پہ قوام ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پہ فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے. پس وہ عورتیں جو نیک بخت ہیں اور خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والی اور والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، انہیں الگ بستروں پہ چھوڑ دو، انہیں مار کی سزا دو. پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پہ کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی والا اور بڑائی والا ہے. جی اب اس میں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ آ گئی کہ عورتوں سے خطاب ہو گیا ڈائریکٹ. جو نیک بخت ہیں اور نیک بخت یعنی کہ عورتوں سے ڈائریکٹ خطاب ہے. اب اس میں بتایا گیا کہ اچھی عورتیں کون ہیں. اس میں لفظ یوز ہوا ہے صالحات، قانتات، حافظات للغیب. تو یہ جو ورڈز ہیں جیسے کہ اب ہم یوز کریں کہ جی فرض کریں کہ صالحات میں کون آتی ہے. مثلا شوہر کو غصہ چڑھ گیا، کسی بھی بات پہ غصہ چڑھ گیا، تو آپ خاموش رہیں. اور کیوں؟ کیونکہ اب آپ قرآن کا ترجمہ سیکھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، وہ نہیں پڑھ رہے. ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سیکھیں اور دوسرے لوگ سدھر جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر شوہر کو غصہ ہے تو ہم خاموش رہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک طوفان آ رہا ہے، آپ کسی طوفان کو اپنے ذہن میں لائیں، وہ طوفان آ رہا ہے، اس کے اوپر ایک اور طوفان آ جائے تو کیا ہوگا؟ تو گھر ہی اڑ جائیں گے نا. تو آگے ہم قوموں کا قصے پڑھیں گے کہ وہ طوفانوں سے ختم ہو گئی. تو ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے کہ ہم نے ایز اے اچھی خاتون، شوہر غصہ کر رہا ہے یا کچھ بھی ایسی ناگوار بات ہے، تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جانا ہے، اور اس کے بعد کسی اچھے موقع پہ اچھے وقت پہ بات کر لیں، حکمت سے بات کر لیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہے کہ شوہر کی خامیوں پہ پردے ڈالنے ہیں. یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے عیب بھی سب لوگوں کے بیچ میں ڈسکس کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. اور آج کی خاص طور پہ میں بچیوں کو کہوں گی جو شوہروں کو تم کہہ کے باتیں کر رہی ہیں. اور ایک وہ میں بڑے ایک کامیڈی شو ہے ٹی وی پہ، اس میں وہ بچی وہ اپنے شوہر کو کہنا شٹ اپ ہر وقت کہہ رہی ہوتی ہے. تو یہ بہت غلط بات ہے. ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی کہ ہاں جی ہم یہ کہہ سکتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہوئی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عزت سے پکاریں. آج سے کوئی تقریباً 30 years before عورتیں اپنے شوہر کا نام بھی نہیں لیتی تھی، بات سنیں یا کہتی تھی کہ اس کے ابا. اور لیکن اب کیا ہے، اب تو نام کے ساتھ تو تڑاک بھی شروع ہو گیا. تو پلیز یہ نہ کریں. اچھا جی اب اس میں ایک لفظ یوز ہوا ہے نشوز اور ہننا. ہننا، آپ یہ ایک چیز اپنے لیے ایک سائڈ پوائنٹ میں بتا رہی ہوں عربک گرامر کا، کہ ہننا جو ہے نا وہ فیمیل سیغہ ہے. جہاں پہ بھی آپ کو یہ سیغہ ملتا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے. نشوز کا مطلب ہوتا ہے سرکشی. اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ سرکشی کر رہی ہیں، یعنی کہ وہ شوہر نے اس کو کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں دیکھ لیا ہے، تو اب وہ قوام یعنی کہ شوہر اس کی تربیت کیسے کرے. تو سب سے پہلا ورڈ اس میں یوز ہوا ہے فاعظہن، یعنی کہ وہ واز کرے، ان کو سمجھائے، ڈسکس کرے. یہ نہیں کہ غصہ آیا اور 2 تھپڑ مار دیے اور اس کو دھکا دے دیا، یہ نہیں کرنا.
بلکہ اس کو سمجھانا ہے، ڈسکس کرنا ہے، پوچھنا ہے، بلکہ بات پوچھنی ہے، کیونکہ کئی دفعہ شوہر کی طرف سے بہت نگلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے بیوی، تو وہ ایسی جگہ پہ انوالو ہو جاتی ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ جو بھی خواتین ابھی میرا یہ لیکچر سن رہی ہیں یا آگے سنیں گی، ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بیٹوں کو اس آیت کا ضرور تفسیر سنوا دیں. بہت امپورٹنٹ ہے کہ بیٹا آپ نے اپنی وائفز کو کیسے آگے ہینڈل کرنا ہے. اچھا جی، اب یہ ہو گیا تو 50% عورتیں تو سمجھ جاتی ہیں، بہت اچھی ہوتی ہیں ہماری دیسی خواتین، وہ تو اپنے گھروں کے لیے پھر جان لٹا دیتی ہیں. لیکن پھر اگر کوئی ہے معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے دیا ہے کہ کچھ نہ کچھ بیچ میں ہوتی ہیں. اب سیکنڈ بات آتی ہے وہ وَہْجُرُوهُنَّ، ان کو الگ سلاؤ. یہ ورڈ ہے ہجر سے، ہا جیم رو، ان کو الگ سلاؤ. اب جب الگ سوئیں گی، یہ نہیں ہے کہ عورت کو کمرے سے نکال دو، بلکہ یہ ہے کہ آپ ہسبینڈ کمرے سے باہر جا کے سونا شروع کر دے. اب یہ بہت بڑا اس کو ایک وارننگ ملے گی کہ بھئی اب ہسبینڈ ساتھ نہیں سو رہا، تو وہ پھر سمجھ جائے گی. اب تھرڈ، کوئی بھی بہت ہی کم ہی خواتین ہوں گی، لیکن اگر ہیں تو پھر اس میں کہا گیا کہ ان کو مارو. اب یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو مار مار کے ان کو ان کی ہڈیاں توڑ دو، بلکہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کو جیسے مسواک نہیں ہوتی، مسواک اس کی ڈنڈی سے مار. بس اتنی سی بات ہے. یعنی کہ آج کل آپ کہہ لو تو یعنی کہ ٹوتھ برش سے مار دو تو کتنی زور کی لگے گی. ٹھیک ہے، یا پھر ہائے آپ پیچھے سے سائڈ سے ہلکا سا لگا دے ہسبینڈ، تو یہ نہیں کہ اس کو مار مار کے اوندھا کر دے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی یہ والی آیت آئی تھی، آیت نمبر 34 سورہ نساء کی، تو اس لیے آدمی بہت مارتے ہیں عورتوں کو. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں سے کتنی عورتوں کو مار پڑتی ہے؟ کوئی نہیں مارتا آدمی، مسلمان آدمی. بلکہ میں نے تو دیکھا ہے کہ کئی جگہ یہ جو چائنیز خواتین ہیں یہ خوب پٹتی ہیں. بلکہ پامیلا اینڈرسن کی تو نیوز بھی آئی تھی کہ اس کو اس کے شوہر نے مار مار کے وہ کر دیا تھا، بیچاری الٹ پلٹ گئی تھی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پامیلا اینڈرسن کے شوہر نے آیت نمبر 34 پڑھی تھی سورہ نساء کی؟ نہیں، اس کو کیا پتا. بہرحال آگے چلتے ہیں اور ہم آیت نمبر 35 پہ. اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت گھر والوں میں سے مقرر کرو. اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا، پوری خبر والا ہے. اچھا جی، اس میں جوائنٹ فیملی بڑی خوبصورت رول پلے کرتی ہے کہ اگر میاں بیوی لڑ رہے ہیں تو ان کو کمرے میں ہی لڑنا پڑتا ہے، باہر نکل کے وہ بالکل ایسے نارمل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر شروع میں ہی الگ ہو جائیں تو پھر جب پورا دن لڑتے رہیں، جو کرتے ہیں ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا. لیکن خیر بہرحال ادھر کہا گیا ہے کہ مرد کی طرف سے ایک منصف اور عورت کی طرف سے آ جائے. لیکن بہرحال میں پھر بھی آپ کو یہ کہوں گی کہ یہ بہت ایکسٹریم کیس ہوتا ہے. میاں بیوی کو اب چاہیے کہ اپنے لڑائی جھگڑا اپنے کمرے کی حد تک رکھیں، نہ بچوں کو نہ کسی کو پتا چلے، کیونکہ جب تیسرا بندہ شامل ہوتا ہے تو گڑبڑ بہت ہوتی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے صلح خود ہی کر لیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا، پوری خبر والا ہے. آپ جی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. شرک کی بات آ گئی. اور ماں باپ کا حسن سلوک و احسان کرو. اب ماں باپ کا احسان تو خیر دور کی بات ہے، ہم تو ان کا بدلہ ہی نہیں دے سکتے. وہ ایک حدیث کے مطابق ہے نا کہ اگر ایک درد بھی جو ماں کو آئی وہ بھی نہیں ہم اس کا بدلہ دے سکتے، تو ہم ان کا احسان کرنا تو خیر بہت ہی آگے کی بات ہے. اور ایک یہ بھی بات، وہ بچے جو سن رہے ہیں ابھی میرا یہ لیکچر یا آگے انشاءاللہ سنیں گے، وہ یہ خوشخبری لکھ لیں جو اپنے والدین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اللہ ان کو عرشوں کے رنگ لگا دے گا. یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے اور ہم نے اس دنیا میں دیکھا ہے کہ وہ بچے بہت کامیاب ہوتے ہیں جو والدین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کا احسان والا معاملہ کوشش کرتے ہیں کہ کریں. اور رشتہ داروں اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایوں سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے، ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، غلام کنیز. یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا. جب بہت ایک لسٹ آ گئی جی، ہم اس میں ہمسایوں کا ذکر آیا تو اس میں بالکل یہ بات ہے کہ جیسے کہ
فرض کریں ہمارے ہمسائے ہیں، ان کی کوئی میڈ آپ کو اچھی لگ رہی ہے، آپ زیادہ پیسے دے کے اس کو بلا لیتی ہیں اپنے پاس، تو یہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، یہ نہیں کرنی، ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور اگر آپ کی کوئی ہیلپرز ہیں جو کہ ایج میں ہیں، تو بچوں کو ان سے بات کرنے کا طریقہ سکھائیں، یہ نہیں کہ وہ ڈرائیور صاحب جو ہیں وہ ایک ایج میں ہیں اور چھوٹا سا بچہ ہے، اور وہ ڈرائیور ان کو بھی صاحب کہہ رہا ہے اور بچہ ان کے نام لے رہا ہے، یہ غلط بات ہے، وہ کوئی ان کے نام کا کچھ عزت کا نام لگا لیں۔ اور چاہے لوگ جو مرضی کہہ لیں کہ جی آپ ان سے باتیں نہ کیا کریں، آپ یہ نہ کیا کریں، لیکن کہ وہ جی سر پہ چڑھ جائیں گے، تو پلیز ایسے نہیں ہوتا۔ آپ نے بے شک باتیں نہ کریں، لیکن دھیان رکھیں کہ آپ نے منہ سے غلط بات نہیں نکالنی۔ اور جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں۔ ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے، استغفر اللہ۔ خود تو خرچ کرتے نہیں ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں بھئی تم کیوں خرچ کر رہے ہو؟ اب جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ریڈی والا تھا، وہ اس کے پاس بندہ جو ہے وہ خوب بہت آؤ کر رہا تھا، اور پھر اب اس کا ایک بڑے سے ہوٹل میں گیا اور آرام سے جو ہے وہ 4,000 پر ہیڈ کا کھانا کھا لیا۔ ہم بھی یہی کر لیتے ہیں کہ 200 نہیں، تم 150 لگاؤ، اور جہاں پہ برانڈ کی بات آئی تو وہاں پہ 15,000 کا جوڑا بھی خرید لیا۔ تو بخیلی نہیں کرنی، اور اللہ کا اپنا فضل تلاش کرنا ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو تو بدترین ساتھی ہے۔ تو دھیان رکھنا ہے کہ لوگوں کو دکھا دکھا کے خرچ نہیں کرنا، کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا ہے تو وہ پھر لوگوں کے لیے، لوگ آپ کی واہ واہ کر دیں گے، بس آپ کا اس اللہ کی طرف سے کوئی ریوارڈ اس میں نہیں ہوگا۔ اور جہاں بھی احکامات کا ذکر آتا ہے وہاں پہ منافقت کا ذکر آ جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ منافق بندہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو سب سے مشکل اس کے لیے وہی ہوتا ہے۔ بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے؟ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ اب ادھر غور طلب بات ہے کہ جو اللہ نے دیا، یعنی کہ جو مال آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے، اس میں سے خرچ کرنا لازمی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اب آگے بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے۔ بس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس پہ کہ حضرت ابن مسعود حضرت ابن مسعود تھے یا نہیں عبداللہ، ہاں جی عبداللہ ابن مسعود کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ تلاوت فرمائیں، اور جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو اس آیت پہ آ کے انہوں نے کہا کہ آپ رک جائیں۔ تو جب انہوں نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنسو نکل رہے تھے اور وہ رو رہے تھے، کیونکہ ان کو اپنی امت کی گواہی دینی تھی۔ اور ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ کرے کہ قیامت والے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں گواہی دیں، نہ کہ ہمارے خلاف گواہی دیں۔ جس روز کافر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اللہ اور رسول، دیکھیں جی اکٹھا نام آ رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، یہ کیا ہے؟ یہ انکار حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اچھا جی، اب ہمیں اس میں عمل کے نقطے یہ لینے ہیں کہ ریاکاری جو ہے وہ شیطانی عمل ہے، آ جاتا ہے انسان کے اندر، لیکن جیسے ہی آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور اللہ سے مانگ لیں مدد کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر ریاکاری آ رہی ہے، پلیز مجھے بچا لیں اس بات سے۔ ٹھیک ہے جی، نفس کے تقاضوں پہ خرچ کرنے پہ فیاضی کرتے وقت یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ شیطان کے بھائی تو نہیں کہیں ہم بن رہے، بہت دھیان رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور جب بھی آپ نے قوام کی بات آنی ہے تو اس کو غور کر لینا ہے کہ قوام کا کیا ڈیفینیشن۔ ٹھیک ہے جی، اب رکوع نمبر 7 ہے، آیت نمبر 35 to 40 ہے، اور
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा। ये बड़ी मशहूर आयत है कि इसका के लोग अक्सर बड़ा गलत भी मतलब ले लेते हैं। हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं, ए ईमान वालो जब तुम नशे में मस्त हो नमाज के करीब भी ना जाओ जब तक कि अपनी बात को समझने ना लगो, और जनाबत की हालत में जब तक कि गुस्ल ना कर लो। हाँ, अगर राह चलते गुजर जाने वाले हो तो और बात है, और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुमसे कोई कज़ाए हाजत से आया हुआ है या तुमने औरतों से मुबाशरत की है और तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मिट्टी का कसद करो और अपने अपने मुंह और हाथ मल लो, बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला बख्शने वाला है। तो जी ये है अब आज तो नशे की हुर्मत में सेकंड आयत कि आप शराब नहीं पीनी, और पहले हमने एक आयत पढ़ ली। अब इसमें मैं और आप यकीनन अल्लाह ताला के फजलो करम से कोई नशा नहीं करती। अल्लाह कभी हमें से महफूज भी रखे, हमारी औलादों को नस्लों को महफूज रखे। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि हमारे लिए इसमें सीखने की क्या बात है, वो ये कि हम कई दफा खाना इतना ज्यादा खा लेते हैं कि वो बिल्कुल नींद खुमार, नमाज भी नहीं पढ़ी जा रही। खास और खास मैं कहूँगी रमजान आ रहा है तो तरावियां पढ़ने के लिए जो हमने अफ्तारी करनी है वो लाइट करनी है। प्लीज लाइट अफ्तारी करेंगे, ये ना हो कि तरावी पढ़ते हुए आपको लगे कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपसे तो उठा बैठा भी नहीं जा रहा। तो ध्यान करें। और इसके अलावा अपने इसमें तयम्मुम का जिक्र है, तो तयम्मुम की जो बात है वो हमने पाक मिट्टी से इसका तयम्मुम करना है, और सिर्फ हाथों को और मुंह पे मलना है। कोई इसमें पैरों का कोई और जिक्र नहीं है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है मुंह और हाथ। और इसके अलावा हमने इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप, हाँ, अगर राह चलते गुजर जाने वाले हो तो और बात है, यानी कि जनाबत की हालत में हमने किसी भी मस्जिद वगैरह में नहीं जाना। लेकिन उस वक्त सहाबा कराम के कई घर ऐसे होते थे जो मस्जिद से गुजर के जाते थे, तो वो उसमें उस हालत में गुजर सकते हैं। क्या तुमने इन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया है, वो गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह से भटक जाओ। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला का दोस्त होना काफी है, अल्लाह ताला का मददगार होना काफी है। अल्लाह हमारा भी आप दोस्त बन जाए, हमारे भी मददगार बन जाएं। और उसकी शर्त क्या होगी? तकवा। बाज यहूद कलमात को इनकी ठीक जगह से हेर फेर कर देते हैं और कहते हैं कि हमने सुना और ना फरमानी की, समयना वासैना, और सुन सुन इसके बगैर कि तू सुना जाए और हमारी रियायत करें। लेकिन इस कहने में अपनी जुबान को पेश देते हैं और दीन में ताना देते हैं। और अगर ये लोग कहते हैं कि हमने सुना और हमने फरमाबरदारी की, समयना व अताना, और आप सुनिए और हमें देखिए, तो ये इनके लिए बहुत बेहतर और निहायत ही मुनासिब था। लेकिन अल्लाह ताला ने इनके कुफर की वजह से इन्हें लानत की, बस ये बहुत ही कम ईमान लाते हैं। अल्लाह हम सबको, सबसे पहले तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें नाफरमानी से बचाए और अल्लाह ताला हमें आसानियां अता करे। अगर हम चाहते हैं कि दीन की अतात करनी है तो हमें सबसे पहले उस्तादों की अतात करनी पड़ेगी, और उस्तादों में नंबर वन उस्ताद हमारे कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर उसके बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो हमारे रोल मॉडल हैं, उनकी हयात तैयबा पढ़नी होगी। सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पढ़ें, जो कि इंशाल्लाह हम रमज़ान के बाद शुरू करेंगे, तजलियात नबूवत। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और उसके अलावा सहाबा कराम के हालात जिंदगी भी पढ़ने हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं आयत नंबर 47 पे। ए अहले किताब, जो कुछ हमने नाजिल फरमाया जो इसकी तस्दीक करने वाला है, जो तुम्हारे पास है, इस पर ईमान लो इससे पहले कि हम चेहरे बिगाड़ दें, इन्हें उल्टा कर पीठ की तरफ कर दें या इन पर लानत भेजें, जैसे हमने हफ्ते के दिन वालों पर लानत की थी। और है अल्लाह ताला का काम किया गया। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा इस्तगफार करें। किस कदर खौफनाक मंजर है। किसी ने कोई फिल्म देखी हो जिसमें ड्रैकुलास होते हैं और या चुड़ैलें दिखाई जाती हैं, तो जो उनके मुंह ना वो पूरे उलट जाते थे, बाल आगे तो मुंह पीछे। अस्तगफिरुल्लाह, इस आयत में यही दिखाया गया है। और अगर आप सोचें कि आपका ये साथ ये सिस्टम हो जो कि अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है तो क्या सीन होगा। और फिर उसके बाद असहाबे सब्त का भी जिक्र किया गया। हफ्ते के दिन वाले, इन्होंने मछली को पकड़ने से इनको मना किया गया था, लेकिन इन्होंने हीले करने शुरू कर दिए, बंद लगाने शुरू कर दिए, मतलब अल्लाह ताला के साथ चलाकियां करनी शुरू कर दी इन शॉर्ट वर्ड्स।
اور پھر کیا کرتے تھے، کہتے تھے ہم ہفتے کو تو نہیں مچھلی پکڑتے، تو ہم تو مطلب بند لگا کے تو اتوار کو پکڑ لیتے تھے۔ اللہ کو تو سب پتا تھا، اللہ کو تو دلوں کا حال پتا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دھتکارے بندر بنا دی، جو بھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ بھی لیا۔ اور پھر 3 دن بعد یہ سب مر بھی گئے تھے۔ توبہ استغفار کریں ہم سب بھی، اور اللہ سے رحمت کی دعا کریں۔ جی اب آگے آیت نمبر 48۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، اور شرک 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ شرک فی ذات، یعنی کہ اللہ کے ساتھ ہم نے شرک کر دیا، کسی کو اللہ کے ساتھ بھی کر دیا کہ یہ بھی دے سکتا ہے، اللہ بھی دے سکتا ہے۔ پھر ہے اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلبی بیٹا بنا دیا، حضرت یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ پھر ہے جی شرک، شرک فی الحقوق، کہ جی انسانوں کے بت بنا کر ان کی بات ماننا۔ پھر شرک ہے تیسرا جو شرک ہے وہ ہے شرک فی الحقوق ہو گیا، صفات ہو گیا۔ اور پھر تیسرا شرک جو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے کہ صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ شرک، مثلاً جیسے انسان تھکتا ہے تو اللہ بھی تھک جاتا ہے، توبہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے پوری عمر سے اٹھا ہوا ہے اور وہ کبھی بھی نہیں اس کو نیند آتی۔ آیت الکرسی ہم نے پیچھے پڑھ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی و ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاوے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تعریفیں کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں اچھا جی، ہر بات میں کہہ دیں گے اچھا جی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، تو لوگ ہم سے کہنے نہیں آپ تو بڑے بڑے پاکیزہ لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت صرف گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ آگے ہم جی آیت نمبر 51 پڑھتے ہیں۔ ابھی یہ والا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اب اس میں سے ہم نے کیا سیکھا، عمل کے نقطے کیا ہیں کہ نماز کو سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اگر ہم نے، اللہ معاف کرے میں اور آپ نشہ تو نہیں کرتے، لیکن جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں مطلب پتہ ہے؟ آج جو ہم نے نماز پڑھی تھی اس کا ہمیں مطلب پتہ چلا تھا؟ نہیں نا۔ تو اس کو نماز کا ترجمہ سیکھنا ہے ہم نے، اور جو ہے نا دین کو خواہشات کے تابع رکھنے سے اللہ کی رحمت نہیں رہتی، اور تمام فیصلے ہمیں عدل کے ساتھ کرنے ہیں۔ اگر کہیں بھابھی اور ماں کا آپس میں معاملہ ہو گیا تو آپ نے، اگر بھابھی سچی ہیں تو ان کا ساتھ دینا ہے۔ اور جو لعنت اللہ تعالیٰ کی آتی ہے نا وہ بے حسی کی آخری سٹیج ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بے حسی سے محفوظ رکھیں۔ دینی احکامات کی تعویلیں نہیں کرنی، مطلب یہ کہ یہ ایک دفعہ بتا دیا جی حرام ہے، نہیں نہیں اچھا ایسے ہو تو ایسے ہو تو ویسے ہو، نہیں۔ اور اپنا اندر سے بہت ٹھیک کرنا ہے، اور ہر قسم کے شرک سے ہم نے بچنا ہے۔ اچھا جی آیت نمبر 51 to 59 رکوع نمبر 8 ہے، اور شیطان کی فالوورز کا ذکر آئے گا اس میں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایک دفعہ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ آج بھی ہم لوگ یہ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ جی جو گورے ہیں نا وہ تو بہت اچھے ہیں، وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں گورے؟ وہ ٹھیک ہے ان کی بات، ان میں بہت سچائی ہے، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن ان میں ایک اور بھی چیز ہے کہ وہ بہت ڈسپلنڈ ہیں، اس لیے وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو سچ بولے گا اس کو کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میں ذکر ہے اس آیت میں جبت، تو جبت کے بارے میں لکھ لیں اگر کسی نے لکھنا ہے، یہ بہت کام آئے گا۔ یہ ہاتھ دکھانا، شگن لینا، یہ شیشہ ٹوٹ گیا وہ ہو برا شگن، گھر میں پرندے بول رہے ہیں جی ایسا ہو جائے گا۔ شگن لینا یہ جبت میں آتا ہے۔ ہوروسکوپ دیکھنا، جادو کرنا۔ پھر آگے طاغوت کا ورڈ یوز ہوا، تو وہ سرکش قوت جو اللہ کے مقابلے میں اپنی فرما برداری کرانا چاہے وہ طاغوت ہے۔ اور طاغوت کا لفظ جو ہے وہ ہم بڑا یوز کرتے ہیں، طغیانی کہتے ہیں نا، وہ جو سمندر میں طغیانی آ گئی، یہ طاغوت سے ہی ہے، یعنی کہ وہ ابل پڑا۔ اور بہت کیئرفل رہنا چاہیے، ایسی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے جہاں پہ
तागूती कुव्वतें हैं, जैसे कि सैनमा घर। सैनमा एक ऐसी जगह है जहाँ पे फरिश्ते नहीं आते। हाँ, उधर मौत का फरिश्ता आ सकता है। हमने सुना था कि अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह सबकी औलादों को महफूज रखे। एक बच्ची की उधर डेथ हो गई थी, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। अब आगे आयत नंबर 54 है। या ये लोगों से हसद करते हैं इस पर जो अल्लाह ताला ने अपने फजल से इन्हें दिया है। बस हमने तो आले इब्राहिम को किताब और हिकमत भी दी और बड़ी सल्तनत भी अता फरमाई। फिर इनमें से बाज ने इस किताब को माना और बाज इससे रुक गए, और जहन्नुम का जलाना काफी है जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफर किया। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, ये बहुत सख्त आयत है, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफर किया इन्हें हम यकीनन आग में डाल देंगे। जब इनकी खालें पक जाएंगी हम इनके सिवा और खालें बदल देंगे ताकि वो अजाब चखते रहें। यकीनन अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। आज साइंस ने प्रूफ कर दिया कि जो जलना है वो पूरी स्किन जब अच्छी तरह जल जाती है, तो जब हड्डियां आगे गोश्त की वाला मामला आता है तो फिर दर्द खत्म हो जाती है। तो इधर अल्लाह ताला कह रहे हैं जब जलेगी ना तो फिर खाले पक जाएंगे, हम किसी वो और खाले बदल देंगे। और हदीस के मुताबिक एक दिन में 70 दफा खाले बदली जाएंगी, यानी कि मुसलसल टॉर्चर है। तो आज हमें, मुझे और आपको क्या मसला है अल्लाह की फर्माबरदारी कर लेने में। जून के महीने में अगर आपको नकाब या स्कार्फ पहनना पड़ रहा है तो यकीन करें कि कोई मसला नहीं होता, आदत पड़ जाती है, बजाय इसके कि वो वाली हम आग से हैं। अल्लाह हम पे रहम और करम फरमाए। जी आगे आयत है 57। और जो लोग ईमान लाए और शाइस्ता अमाल किए हम इन करीब इन्हें इन जन्नतों में ले जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। इनके लिए वहां साफ सुथरी बीवियां होंगी और हम इन्हें घनी छांव और पूरी राहत में ले जाएंगे। इसको जरूर विजुअलाइज किया करें इस जन्नत को, और अल्लाह से खुशी खुशी जन्नत मांगा करें, खुश हुआ करें कि अल्लाह मियाँ मुझे वो वाली जन्नत चाहिए जिसमें नहरें बह रही होती हैं, इंशाल्लाह। और देखें पाकीज़ा जोड़े, क्या खूबसूरत बात है। एक आज किसी को पाकीज़ा बीवी या शौहर मिल जाए तो सबसे बड़ा अल्लाह ताला का इनाम है। अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि अमानत वालों को अमानतें इन्हें पहुंचाओ, और जब लोगों का फैसला करो तो अदल और इंसाफ से फैसला करो। यकीनन वो बेहतर चीज है जिसकी नसीहत तुम्हें अल्लाह ताला कर रहा है। बेशक अल्लाह ताला सुनता और देखता है। अल्लाह ताला ने इधर फरमाया कि तुम्हें इमानतें, अब इमानतें हमारे तीन तरह की होती है। हमारे पास जो सबसे बड़ी अमानत है वो कलमे की अमानत। हमने अल्लाह ताला को कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन हम सिर्फ मुंह तक ही कलमा पढ़ते हैं, अमली या दिली मुसलमान हम नहीं हैं। आज जरूरत है कि आज जो अल्लाह की अमानत है वो उसको जरूर दी जाए। और फिर दूसरी अमानत हमारे पास है सुन्नतों पे अमल करना। हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशिक रसूल होने का दावा तो करते हैं, लेकिन जब हुक्म का वक्त आता है तो हम कहते हैं कि नहीं ये हुक्म, ये अब इतना भी नहीं, वो तो रसूल थे ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो बस फिर आम इंसान है, हमसे तो नहीं। और ये हमारे मसलत है, हमारे झूठ है, और ये हमारे पास अमानत है। और थर्ड अमानत है लोगों की अमानतें। सिर्फ इसमें पैसे नहीं आएंगे, इसमें वक्त आएगा, इसमें स्किल आएगी। किसी ने आपसे मोहब्बत की, आपने जवाब में उसको सही मोहब्बत नहीं की, आपने किसी का दिल तोड़ा, ये सब अमानतें हैं। प्लीज कोशिश करें रमजान से पहले पहले ये मानते लोगों को दे दें, और अदल के साथ आपने फैसले करने हैं। ये एक वो वाकया भी था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मुसलमान बंदा आया था जिसने खुद कुछ चोरी की थी, लेकिन इल्जाम यहूद पे लगा दिया था। तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जाहिर पे कयास करते थे। तो फिर बात हुई कि जी अदल के साथ फैसला करना है, ये नहीं कि कोई अपना बंदा है तो उसके आगे झुक जाना है। और ये मेरे और आपके सीखने वाली बात है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक सुप्रीम इंसान थे, उन जैसा ना हुआ कोई ना आएगा। यकीनन वो बेहतर चीज है जिसकी नसीहत तुम्हें अल्लाह ताला कर रहा है। बेशक अल्लाह ताला सुनता है, देखता है। खूबसूरत आयत है। अब आगे जो है ये वो वाली आयत है जो मैं कहती हूँ कि अगर हम सीख लें, हम सुन लें, तो हम हमारी और हमारी जनरेशन संवर जाए। आयत नंबर 59 निसा, इसको जरूर हाईलाइट कर लीजिए। और इसमें लिखा हुआ है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू इत्तुल्लाह व अतीउल्लाह, नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यानी कि अल्लाह ताला की अताअत और रसूल की अताअत।
یعنی یہ دونوں چیزیں اکٹھی آ گئی. ہم آج انکار حدیث نہیں کر سکتے. اگر انکار حدیث کریں گے تو پھر ایک چھوٹی سی میں بات کہتی ہوں کہ اگر ہم نے حدیث کو نہیں ماننا تو پھر جو عورتیں حج عمرے پہ جا رہی ہیں وہ پھر جائیں جا کے اپنی گنجی کروائیں. کیونکہ حدیث میں ہے کہ عورتیں صرف اپنی ایک چھوٹی سی لٹ کاٹیں گی. قرآن میں تو ہے کہ سر منڈوا دو, پھر آپ جائیں جا کے اپنے سر منڈواتی رہیں. بہرحال آگے ہم پڑھتے ہیں. اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی, اور فرما برداری کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور تم میں سے اختیار والوں کی. یعنی کہ اول الامر اس میں آیا ہے, یعنی کہ اگر آپ کو اس میں حکمران آتے ہیں, رولز آتے ہیں, جیسے کہ ٹریفک رولز ہیں, مختلف قسم کے رولز ہیں, وہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. یہ قرآن میں ہے. پھر اگر کسی چیز میں اختلاف ہو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے, یہ بہت بہتر ہے اور با اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے. یعنی کہ اگر آپ کا جھگڑا ہو گیا ہے اور کوئی مسئلہ پڑ گیا ہے تو پھر اس کو ہر بات کو قرآن اور سنت کی طرف لوٹا دیجئے, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اب آگے ہم اس کے کچھ دیکھ لیتے ہیں عمل کے نقطے. تو جی اس کے عمل کے نقطے یہ ہیں کہ دوسروں کو اللہ کا فضل دیکھ کر بالکل بھی حسد نہیں کرنا, اور وہ والی ہم نے حدیث یاد رکھنی کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو پہلے ہی نیکیاں بڑی مشکل سے ہوتی ہیں, پھر آگے حسد کرتے پھریں تو اپنی نیکیاں ختم کر دیں. لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلہ کرانا ہے, اللہ کی طرف رجوع سلامتی کی راہ ہے, اسے اختیار کرنا ہے. اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے, اور یہ انکنڈیشنل اطاعت ہوگی, اس میں تعویلیں نہیں دینی کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا. تو جی رکوع نمبر 9 ہے, آیت نمبر 60 to 70 ہے. منافقین کی ہٹ دھرمی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ان کا ایمان ہے, لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ شیطان کا انکار کریں. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے. ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ, تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں. آج ہم بھی دیکھیں کہ کیا ہم منافقت تو نہیں کر رہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑ کے. پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کو مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ کا ہی تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہم بھی اسٹریٹ فارورڈ ہونے کی باتوں پہ اور اس پہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارا تو یہ مطلب نہیں تھا, لیکن ہمارا مطلب ہوتا کچھ اور ہی ہے. اللہ ہمیں بھی منافقت سے محفوظ رکھے. یہ وہ لوگ ہیں ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چشم پوشی کیجئے, انہیں نصیحت کرتے رہیے, انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس میں اطاعت ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سنت آج ہمارے کس کس کام میں ہے. سلف صالحین تو یہ بھی کرتے تھے کہ اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کیسے کھائی تو وہ کہتے تھے ہم کھاتے ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سنت کا طریقہ کیا ہے. تو سنت کا طریقہ جو ہے وہ اپنانا ہوگا تو ہی اللہ کی اطاعت ہوگی, اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ادھوری ہے. یہ وہ لوگ ہیں ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ میں بخوبی روشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چشم پوشی کیجئے, انہیں نصیحت کرتے رہیے, انہیں وہ بات کہی جو ان کے دلوں میں گھر کر جانے والی ہو, یعنی کہ محبت سے ان سے حکمت سے بات کریں. ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرمان برداری کی جائے. اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے, تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے. سو قسم ہے تیرے پروردگار کی, یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لیں. پھر جو فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کر دیں, ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں, اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں. سنت کا انکار اللہ کو انکار ہے, دو ٹوک بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمیں ماننا پڑے گا, حدیث میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اور حدیثیں جو ہیں وہ بڑی ہی احتیاط سے جمع کی گئی ہیں, اور ایک ایپ ہے اسلام 360, اس میں ساری احادیث کی بک ہیں, اس میں تلاش کر کے کوئی بھی حدیث ہے کوئی آپ کو فارورڈ کرتا ہے تو اس کی تصدیق اس ایپ سے ہو سکتی ہے.
اور اگر ہم ان پہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ایسے میں ان میں سے بہت ہی کم لوگ حکم بجا لاتے ہیں. اگر یہ وہی کریں گے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور زیادہ مضبوطی والا ہو، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں گے اور یقیناً انہیں راہ راست دکھائیں گے. اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی، صدیق، شہید اور نیک لوگ. یہ بہترین رفیق ہیں. ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اس میں آ گیا انعمتا میں انعام والے لوگ، یہ اس کی تشریح آ گئی کہ نبی میں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام. اور صدیقین میں کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. شہید میں کون ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور جو جتنے بھی شہداء تھے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ. اور نیک لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. اور ہم آج بھی ہم صالحین میں شامل ہو سکتے ہیں نیک بن کے. یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صالحین میں شامل کر لے، آمین. اب اس کے جو عمل کے نقطے ہیں، وہ شیطان کے بہکامے میں ہم نے نہیں آنا. کوشش کرنی اور شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ آیت الکرسی اور قل پڑھتے رہیں اور باوضو رہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنا مقصود بنانا، یعنی کہ گول بنانا ہے، اور اللہ پہ پختہ ایمان کو کامیابی کی بنیاد سمجھنا ہے. جب تک اللہ پہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بنیاد ہے، جب تک ہمارا ایمان نہیں ہوگا، تو جیسے بنیاد ہی نہیں ہے تو اوپر عمارت کیا بنے گی؟ بہت خوبصورت ہم کھڑکیاں بھی لگا لیں تو عمارت نہیں بن سکتی. تو بہتر ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوبصورت والا ایمان لائیں جیسے حق ہے. پھر رکوع نمبر 10 ہے جی، آیات 71 to 76، اور اہل ایمان کو حفاظت کی تیاریاں سکھائی جا رہی ہیں. اے مسلمانوں، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو. یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے، میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا. اب جی اس پہ جہاد کی باتیں آ رہی ہیں، اور آج کو لوگ جہاد کا ذکر کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ فرض ہے. اور جہاد کے جو ہیں وہ 9 لیولز ہیں. پہلا لیول ہے جہاد فی النفس، اور جو آخری لیول ہے وہ جہاد بالقتال، تلواروں سے جہاد. اور اب آج تو تلواروں سے جہاد نہیں ہوتا، لیکن اب ڈفرنٹ قسم کا ہے، جیسے کہ کوئی وارز ہوتی ہیں جس طرح کی آج کل کی ہیں کہ بامز وغیرہ کے ساتھ. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ غزہ کے بچوں کو محفوظ رکھے، ان کے گھر بنا دے. اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم نے ان میں دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی پہنچتی. یعنی کہ یہ منافقین ہے. منافق لوگ جو ہیں وہ اپرچونٹیز ہوتے ہیں، وہ اپرچونٹی کے وقت آپ کے دوست ہوتے ہیں. کوئی آپ کے کامیابی ملی تو آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، تصویریں کھنچوا لی، اور جب غصہ یا غم یا کوئی بھی برا وقت آیا تو وہ آپ کے پاس سے بھاگ گئے. بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخری بدلے بیچ دیتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت کریں گے. یعنی کہ ادھر شہادت کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جانا تو ہے ہی اس دنیا سے، تو ہم شہادت کی موت اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ضرور مانگیں. اور اس میں یہ ہے کہ مومن کبھی بھی یہ نہیں تعویلیں نہیں کرتا، یہ نہیں پوچھتا کہ بھئی وہ چیز کہاں ہے، یہ چیز کہاں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے تھے. اور ایک حدیث کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ مسجد میں بیٹھا ہوا کھاتا پیتا بندہ کہے گا جو قرآن میں ہے لے لو اور حدیث کو چھوڑ دو. یہ منکر حدیث ہوگا، یہ مومن کا. اور یہ چیز جو ہے نا منکر حدیث، یہ مومن کا انداز نہیں ہے. تو ہمیں بھی حدیث کو لینا ہی ہوگا لازمی.
بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان ناتواں مردوں عورتوں ننھے ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ تو جی یہ والی آیت جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جہاد کے اس میں، اور جہاں بھی جس کو بھی جہاں مسلمانوں کو جہاد کی ضرورت ہے وہاں پہ کرنا چاہیے، جیسے کہ غزہ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس تم شیطانوں کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی ہیلا بالکل سخت اور سخت کمزور ہے، یعنی کہ شیطان جو ہے وہ کمزور ہے، وہ بلاتا تو ہے آپ کو غلطیوں گناہوں کی طرف، لیکن وہ ہے بہت کمزور۔ اب ہم جو پڑھ رہے ہیں، میں اور آپ، ہم زیادہ تر خواتین سن رہی ہیں، تو ہماری ہجرت کیا ہے، ہم کیا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس میں ہجرت جو ہے وہ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا ہے، ہماری جو خواہشات ہیں، جو ہماری رسومات ہیں ان کو چھوڑنا، بدعات کو چھوڑنا، اپنی ایسی رسومات جن کا دین سے دور دور تک کوئی ذکر ہی نہیں ہے ان کو چھوڑنا، یہ ہماری ہجرت ہے خواتین کی۔ اور ہمیں اقامت دین کی، اب عمل کے نقطے لکھ لے، اقامت دین کی جد و جہد کرنی ہے، جہاد صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور دنیا کے لیے آخرت کو فروخت نہیں کرنا۔ اب آیت نمبر 77 to 87، رکوع نمبر 11 ہے، اور اس میں متقین کا ذکر آئے گا اور آخرت کا ذکر آئے گا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَّا الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دیا؟ یہ دیکھیں جی، یہ ہوتی ہے منافقت والا رویہ۔ آیت نمبر 77 ہے، اس کو ضرور نوٹ کر لیں کہ ان کو پہلے تو صحابہ کرام کو 13 سالہ مکی دور میں جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، پہلے ان کی تربیت ہوئی تھی، پھر جہاد کا حکم آیا تھا مدنی دور میں، یعنی کہ مدینہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے دنیا کی سود بندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم نہ کیا جائے گا۔ جی اب یہ آیت نمبر 78 ہے، بڑے ہی جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ دھمکانے والی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ موت کا ذکر ہے، اللہ سے خیر و عافیت والی اور کلمے والی موت مانگ لیں، دعا کی قبولیت کے ٹائم ہوتے ہیں۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر پکڑے گی، وہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اس میں اللہ مطلب آپ کسی بھی جگہ پہ ہیں، موت میں آنا ہے تو آنا ہی آنا ہے، اور اگر نہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر کوئی برائی پہنچی تو کہہ اٹھتے ہیں یہ تیری طرف سے۔ انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کی بھی قریب نہیں ہے، مطلب جیسے کہ اف اللہ کی کیا معاملہ ہے تم لوگ کا، ایسے جیسے کہ کوئی کہتے ہیں نا کہ بالکل ہی یار تم لوگ کو عقل ہی کوئی نہیں ہے، کہ اگر کوئی برائی پہنچی ہے تو لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج بھی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اچھا جی مجھے زکام ہوا، ہاں وہ میرے گھر آیا تھا اس سے مجھے زکام لگ گیا تھا، نہیں اللہ نے بھیجا تھا بھائی، اس کو بھی تو کسی سے زکام لگا ہی تھا نا، ایک مثال ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا۔ اور آگے پھر ہم چلتے ہیں آیت نمبر 79 پہ، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنے مائنڈ کو پازیٹیو کاموں کی طرف رکھیں۔ تو جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے، ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ان پہ نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
से कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी, अगर कोई नहीं ईमान लाता, उन्होंने बड़ी ही इमानत का पहुंचा दिया था। और ऐसे ही आगे जो लोग अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा रहे हैं उनसे भी अल्लाह ताला फिर क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये अब लोगों का नसीब है। ये कहते तो हैं कि अतात है, फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उठकर बाहर निकलते हैं तो इनमें से एक जमात जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या इसने कही है इसके खिलाफ रातों को मशवरा करती है। इनकी रातों की बातचीत अल्लाह ताला लिख रहा है, तो आप इनसे मुंह फेर लें और अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह ताला काफी कारसाज है। यानी कि आप सोचें कि अल्लाह ताला लिख रहा है, कोई कोई बिल्कुल सीक्रेटली भी बात कर रहा है तो अल्लाह लिख रहा है, और अल्लाह ताला काफी कारसाज है। हम क्यों घबराते हैं, हर चीज में अल्लाह कारसाज है। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह ताला के सिवा किसी और की तरफ से होता तो यकीनन इसमें बहुत कुछ इख्तलाफात पाते। तो अल्लाह ताला हमें कुरान पे गौर फिक्र करने वाला पाना बनाए। जहां इन्हें कोई खबर अमन की या खौफ की मिली, उन्होंने ऐसा मशहूर करना शुरू कर दिया। हालांकि अगर ये लोग इसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अपने में से ऐसी बातों की तह तक पहुंचने वालों के हवाले कर देते तो इसकी हकीकत वो लोग मालूम कर लेते जो नतीजा अखज़ करते हैं। और अगर अल्लाह ताला का फजल और इसकी रहमत तुम पे ना होती तो गिनती चंद के अलावा तुम सब शैतान के पैरोकार हो जाते, यानी कि थोड़े से लोगों के अलावा सब शैतान के फॉलोअर्स हो जाते। तो अल्लाह ताला की राह में जहाद करता रहे, तुझे सिर्फ तेरी जात की निस्बत हुक्म दिया जाता है। हाँ, ईमान वालों को रगबत दिलाता रहे। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला काफरों की जंग को रोक दे, और अल्लाह ताला सख्त कुव्वत वाला है और सजा देने में भी सख्त है। अल्लाह से रहम मांगे कि अल्लाह ताला हमें अपनी सजाओं से महफूज रखे, और अल्लाह ताला जंग बंदी दूर कर दे जहां जहां भी मुसलमान जंगों में आए हुए हैं। और इससे पीछे की जो हमने आयत की थी कि हमें कभी भी कोई र्यूमर्स नहीं उड़ानी चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। और अब आगे सलाम की बात आ रही है, और जब तुम्हें सलाम किया जाए तो तुम इससे अच्छा जवाब दो या इन्हीं अल्फाज को लौटा दो। बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज का हिसाब लेने वाला है। तो एक जब हम सलाम करते हैं तो हमें 30 नेकियां मिलती हैं, और सलाम तो अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत दुआ बनाई हुई है कि ये हमें इसको आम करना चाहिए। और क्योंकि जो हाय वाय करते हैं उसमें कोई दुआ नहीं है, सलाम में तो माशाल्लाह दुआ है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं हो, तुमसे तुम सबको यकीनन कयामत के दिन जमा करेगा, जिसके आने में कोई शक नहीं। अल्लाह ताला से ज्यादा सच्ची बात वाला और कौन होगा? यानी कि कयामत आने में कोई शक नहीं है, और हमारी कयामत के लिए क्या तैयारियां हैं ये हमें आज सोचना है। क्या मैं कयामत के लिए कोई तैयारी कर रही हूँ, या मैं अभी दुनिया में ही गुम हूँ बस? मैं बैलेंस के नाम पे कहीं ये तो नहीं कि 23.5 घंटे मैंने दुनिया रखी हुई और आधा घंटा अल्लाह को रखा हुआ है। बगैर अच्छा जी, आयत नंबर जो 83 है इसके मुताबिक बगैर तहकीक के हमने बात आगे नहीं पहुंचानी। कई मैसेजेस आ जाते हैं और हम बगैर सोचे समझे उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, वो नहीं करने। और इसमें एक और भी बात है कि अगर आपको किसी की कोई वीडियो या कोई चीज ऐसी मिल गई है तो प्लीज उसको फॉरवर्ड ना करें। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने गुनाह किया है तो आप जब फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आप उस गुनाह में शामिल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं तो आप गुनाह में शामिल हैं, आपने फॉरवर्ड किया तो गुनाह जारिया आपने अपने जिम्मे ले लिया। और आजकल सोशल मीडिया पे लोगों को बिल्कुल शर्म हया नहीं है। पिछले दिनों में देख रही थी एक बच्ची जो कि अल्लाह रहम कर दे उस पर, कोई सोशल मीडिया की थी, उसके बड़े फॉलोअर्स थे, और वो होटल में किसी भी कंडीशन में मिली तो लोगों ने उसकी तस्वीरें खींच के वैसे ही सोशल मीडिया पे डाल दी। अस्तगफार करना चाहिए, ठीक है, आपने इस्तगफार करने के लिए तस्वीर डाली, लेकिन आपको जरूरत नहीं थी कि उस बच्ची की ऐसी तस्वीर डालते। जिसने भी ये काम किया वो अल्लाह से तौबा करे। क्यों? क्योंकि उस बच्ची के भी वालिदैन थे और उसकी भी इज्जत थी। बड़ी ही गलत बात है ये। चाहे कोई भी है, आपको किसी की इज्जत को पामाल करने का हक हासिल नहीं है। और कुरान पे हमें गौर व फिक्र करना है। अमल के नुक्तों से हमने ये लिया, खबर को बिला तहकीक आगे नहीं पहुंचाना, और ये भी देखना है कि अगर हर बंदा फॉरवर्ड करे तो हमें फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। सलाम को आम करना है। अच्छा जी, रकू नंबर 12 है, आयत नंबर 88 टू 91। मुनाफिक, मुनाफकत, फिर मुनाफकत। अल्लाह हम सबको मुनाफकत से दूर रखे। जहां भी अमल की बातें आएंगी तो मुनाफकत का जिक्र आ जाए। तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों में दो ग्रोह हो रहे हो?
انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے. اب کیا تم یہ منصوبے بنا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئے کو تم راہ راست پہ لا کھڑا کرو؟ جس سے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائے گا. آیت نمبر 88. اللہ ہم سب کو راہ دکھائے. ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو، پھر سب یکساں ہو جاؤ. بس جب تک کہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑنے ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیلے تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی ہاتھ لگ جائیں. خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق و مددگار نہ سمجھ بیٹھنا. جی یہ جو ہے آرڈر، یہ صرف میدان جنگ کا ہے، عام وقت کا آرڈر نہیں ہے. تو اگر کہیں یہ آیت ڈسکس ہو تو آپ کو شرمندہ بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو مار رہا ہے تو کیا آپ آگے سے ماریں گے نہیں؟ آپ بدو بن کے کھڑے ہو جائیں گے؟ تو ظاہر ہے اگر کوئی ویپن اٹھائے گا تو ہم بھی ویپن اٹھائیں گے. سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہوں، اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے میں تنگ دل ہوں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا. اب وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے، پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں رکھی. یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ارد گرد کے قبائل تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام دیا تھا کہ جب ہم سے کوئی لڑے تو آپ ہمارا ساتھ دینا. تو انہوں نے کہا تھا کہ نہ ہم ان سے لڑیں گے نہ آپ سے لڑیں گے. تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں. پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مارو جہاں کہیں بھی پالو. یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے. یعنی کہ وہ ویپن اٹھائیں گے تو ہم بھی ویپن اٹھائیں گے. ایک بلی کو ماریں تو وہ بھی آگے سے پنجے نکالتی ہے. ہم بلی سے بھی چھوٹے ہو گئے کہ وہ ہمیں مارتے رہیں اور ہم صرف اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں جی ہم نہیں آپ کو کچھ کہیں گے؟ نہیں جی ہم کہیں گے انشاءاللہ. موقع آئے گا تو سب کہیں گے. اور ہمیں اس میں جو عمل کے نقطے ہیں کہ ہم نے اپنے معاہدوں کو پورا کرنا ہے اور دشمنوں سے ڈرنا نہیں ہے اور موقع پرستی کے نام پہ منافقت نہیں کرنی. کئی دفعہ موقع پرستی پہ، مصلحتوں کے نام پہ ہم منافقت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں اس جھوٹ سے بچائے. اور کئی دفعہ اپنا شوہر اپنے بچوں کا نام لے لے کے ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی سوچ لیں کہ وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. رکوع نمبر 13 ہے، آیت نمبر 92 to 96 ہے جی. اس میں قتل کے بارے میں ساری باتیں ہیں اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ قتل کرنا، ایک قتل کرنا قصدن پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. کسی مومن کو دوسرے مومن کو قتل کر دینا زیبا نہیں مگر غلطی سے ہو جائے. اب یہ قتل خطا ہے، وہ قتل کہ آپ چاہتے نہیں تھے قتل کریں لیکن ہو گیا. جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے، یعنی کہ بلڈ منی دینا. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں. اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرانی لازمی ہے. یہ کنڈیشنز بتا دی گئی. قتل خطا ہوگا تو آپ نے کیا بلڈ منی دینی ہے. اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے، یعنی کہ آپ کے آپس کے کانٹریکٹ ہو چکے ہیں، تو خون بہا لازم ہے. یعنی کہ قتل کے بدلے قتل لازمی ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے. اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے. بس جو نہ پائے اس کے ذمہ لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے. اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا، حکمت والا ہے. اور جو کوئی کسی مومن کو قصدن قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا گیا. یعنی کہ جو کسی کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی 5 سزائیں ہیں. دوزخ ہے، ہمیشگی ہے، اس پہ اللہ کا غضب ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے اور اس پہ اللہ کا عذاب ہے. تو کیسے کوئی کسی کو قتل کر سکتا ہے؟ اللہ رحم کر دے ہم پہ. اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تحقیق کر لیا کرو. جو تم سے سلام علیک کرے تو تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں. تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں.
پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ جی یہ آیت نمبر 94 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ ہمیں جج نہیں بننا۔ کسی ٹائم پہ ہم بھی زمانہ جاہلیت میں تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پکڑا دیا تو ہم لوگوں کو جج کرتے رہیں، یہ نہیں کرنا، اور ہم نے علم سیکھنا ہے، علم کو عام کرنا ہے۔ اور علم سیکھنے والوں کے لیے تو بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ مچھلیاں جو ہیں وہ دعائیں کرتی ہیں، اور جب تک وہ بندہ علم سیکھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی دعائیں لگ جائیں۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھ رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو، بیٹھ رہنے والوں پہ بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ یعنی کہ جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنی فضیلت ملے گی۔ جو لوگ ادھر آئے بیٹھے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سن رہے ہیں، ان کو یقیناً وہ گھر سے نکلے، سفر کیا، بیٹھے، ان کے پھر واپس جائیں گے، ان کو ظاہر ہے زیادہ درجہ ہے، لیکن جو گھر سے سن رہے ہیں ان کا بھی درجہ ہے، لیکن obviously جنہوں نے زیادہ محنت کی ان کے لیے زیادہ ہے۔ تو آن سائٹ ضرور سنیں، کوشش کریں کہ جہاں جہاں دورہ قرآن ہو رہے ہیں وہاں پہ جا کے سنیں۔ ہماری گاڑیاں، ہمارے موٹر سائیکلیں دنیاوی کاموں کے لیے تو نکل جاتی ہیں، لیکن اللہ کے لیے نکلتے ہوئے ہمیں بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں اتنے کام پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا دامن فارغ کر دیں کہ میں آپ کی بات سن سکوں۔ اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرما دیں، ہم پہ بھی رحم کر دیں انشاءاللہ۔ آگے ہم عمل کے نقطے لیتے ہیں۔ ہم نے دوست اور دشمن میں تمیز رکھنی ہے، برائی کے خلاف معاشرے میں جہاد کرنا ہے، تنقید ضرور کرنی ہے، جہاں پہ غلط کام نظر آ رہا ہے اس کو ضرور ہلکے سے حکمت سے بتانا ضرور ہے، خاموش نہیں رہنا۔ نیک اعمال کرنے ہیں لیکن برائیوں کی باتیں نہیں پھیلانی، وہ گناہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اب جی رکوع نمبر 14 ہے، آیت نمبر 97 to 100 ہے، اللہ کے راستے کی ہجرت کی باتیں ہوں گی اس میں۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایکسکیوزز دینا شروع کر دیں گے، تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین تو بہت بڑی تھی، تم ہجرت کر جاتے، اگر تم اس جگہ پہ اللہ کو اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مان سکتے تھے تو تم چلے جاتے ادھر سے۔ مگر جو مرد اور عورتیں بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارے کا کار کی طاقت اور نہ کسی رستے کا علم، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کمزور لوگ ہیں، جو نہیں جا سکتے، اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے، اللہ ان کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہ بھی پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آ پکڑا تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے نیت کر لی تھی کہ میں نے کوئی اچھا کام کرنا ہے، میں نے یہ کچھ بھی ایکس وائی زیڈ، اور پکی نیت تھی اور وہ نہیں کر سکا، اس کو پھر بھی ثواب مل جائے گا۔ اور سب سے جو بڑی ہجرت آج کے زمانے میں میری اور آپ کی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ گناہوں سے ہجرت ہے، چھوڑ دیں گناہ، کوشش کریں۔ ہم آج بہت زیادہ دیتے ہیں، زور دیتے ہیں نماز کا طریقہ، ہاتھ اٹھانا ہے نہیں اٹھانا، تجوید پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، روزہ رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے، ہم بہت توجہ دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے گناہوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے تو بہترین وکیل ہوتے ہیں، ہم نے جو بھی گناہ کیا ہم کہتے ہیں اچھا اللہ معاف کرے گا، پھر انسان ہی ہے نا، اور دوسروں کے لیے بہترین جج ہوتے ہیں، یہ تو جہنمی ہے بھائی، یہ تو جہنمی۔ تو ہمیں ہونا چاہیے کہ اپنے لیے بہترین جج ہو اور دوسروں کے لیے بہترین وکیل ہو انشاءاللہ۔
ہجرت کرنے سے دنیا اور آخرت کی ہمیں ہر برکت انشاءاللہ ملے گی. اب جی رکوع نمبر 15 ہے اور آیت نمبر 101 to 104 ہے، اور اس میں نمازوں کے طریقے ہیں جو کہ مختلف ٹائموں میں صلاۃ الخوف آئے گی، صلاۃ قصر آئے گی، جو کہ اکثر ہی لوگوں کو اس کا نہیں پتا. تو ادھر ہے قصر نماز کا طریقہ تو نہیں ہے، لیکن اس میں قصر نماز کا آرڈر ہے. جب تم سفر پہ جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں. جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس سے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائیں اور تیرے ساتھ نماز ادا کریں، اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں. کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں. جی یہ میدان جنگ میں ہوگا. اور ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پہ کوئی گناہ نہیں جبکہ تمہیں تکلیف ہو، یا بوجہ بارش کے یا بسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو. یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے. پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو. یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے. اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرو. دیکھیں یعنی کہ 24 گھنٹے ہی اللہ کا ذکر کرو، اس کا یہ مطلب ہے. ایک نماز پڑھ لی تو نماز سے سیکھا کیا کہ اللہ کا ذکر میں رہنا ہے. اور اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں کہ ہم نے اللہ اکبر اور سبحان اللہ پڑھا، اللہ کا ذکر یہ بھی ہے کہ ہم نے گناہوں سے بھی بچنا ہے اور نیکیوں کے کام کرنے ہیں. آپ نے کسی کو معاف کر دیا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. آپ نے کسی کو مسکرا کر دیکھا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، اور یقیناً نماز مومنوں پہ مقررہ وقتوں پر فرض ہے. ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھنا رہو. اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے. تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت سے بھرپور ہے، تو اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہے. اور نماز کے وقت کی پابندی کرنا جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارا پورا دن کا اسکیڈول بنا دیتی ہے. آپ کہتے ہیں جی اچھا میں عصر کے وقت یہ کر لوں گی، مغرب سے پہلے یہ کر لوں گی، مغرب کے بعد وہ کر لوں گی، آپ کو کلیئرٹی ہو جاتی ہے بالکل. تو نمازیں صرف اللہ کے لیے نہیں ہوتی، وہ ہمارے لیے ہوتی ہیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ پانچوں وقت کی نمازیں پڑھنا کی توفیق دے، ساتھ ساتھ ہمیں چار اشراق اور تہجد گزار بھی بنائے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہمیں میدان جنگ میں نماز پڑھنی ہے، سفر میں نماز پڑھنی ہے، سفر میں بلکہ نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہو جاتی ہے، اور جو مغرب ہے وہ 3 رکعت ہی پڑھتے ہیں، اور سنتیں آپ نہیں پڑھیں گے. یہ اللہ کا تحفہ ہے، اس کو لے لیں. تو کیا جب ہم بیمار بندہ بھی نماز پڑھے، خوف میں بندہ بھی نماز پڑھے، تو کیا دلہن نماز نہ پڑھے؟ کہ دلہن کے ماں باپ نماز نہ پڑھیں؟ کہ شادی بیاہ میں نماز نہ پڑھیں؟ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ ایک چھوٹے چھوٹے گھر کے فنکشنز کے پیچھے نمازیں جاتی ہیں. پلیز یہ نہ کریں. نماز کا جہاں بھی کہیں ہال ہو، اس سے پہلے نماز کا بندوبست کریں اگر نماز کا ٹائم آ جانا ہے تو، اور اس وقت باقاعدہ شادی ہال میں اعلان کروائیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، سب خواتین کا وہ جگہ ہے اور مردوں کی وہ جگہ ہے، اور نماز پڑھے. کیونکہ یہ نہ ہو کہ اتنے لوگوں کی نہ نماز پڑھنے کی ہمارے سر پر آ جائے. اچھا جی، رکوع نمبر 16 ہے، آیت نمبر 105 to 112، اور اس میں کچھ برائیوں کا ذکر، برائیوں کا ارتکاب کرنا اور اپنے آپ کو ظلم میں ڈالنے کا ذکر ہے. یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو. اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے. اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی خیانت کرتے ہیں. یقیناً دغا باز گناہ گار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا. وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپ سکتے. جیسے لگتا ہے سامنے اللہ تعالیٰ بیٹھے ہمیں بتا رہے ہیں، لوگوں سے تو تم چھپ جاؤ گے، مجھ سے نہیں چھپ سکتے. وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے.
ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کے کھڑا ہو سکے گا؟ بڑی محبت سے کہیں اللہ تعالیٰ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں۔ ہم تو دنیا میں بھی کسی کام کے نہیں ہیں، تو آخرت میں تو صرف اللہ کی ذات ہوگی نا۔ ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، اس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے۔ اللہ بخوبی جاننے والا، پوری حکمت والا ہے، یعنی کہ گناہ کرے گا تو یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں جی سائڈ پہ ہو گئے، اس کا ایک بوجھ ہوتا ہے، ہر گناہ کا ایک بوجھ ہوتا ہے، وہ بڑا ہی سخت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے، اس نے بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں تو یہ بہت ہی عام سا ہے، کسی کو نیچا دکھانا ہے اس پہ چوری کا الزام لگا دو۔ استغفار، اب عمل کے نقطے ہم لیتے ہیں۔ استغفار جو ہے وہ ایک سلامتی اور نجات کی راہ ہے، اور ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کچھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے موسیٰ دھار بارشیں برساؤں گا، میں تمہیں قوت دوں گا۔ تو کیوں نہ ہم استغفار کریں، اور خیانت کرنے والوں کا کبھی بھی ساتھ نہیں دینا، کیونکہ جس بھی ظلم کا ساتھ دیں گے آپ بھی اس ظلم میں شامل ہیں، پھر آپ بھی اس گناہ کے ساتھ ہی ہو گئے۔ اور کبھی بھی کسی پہ بہتان تو لگانا ہی نہیں ہے۔ بہتان یہ ہے کہ اس نے وہ کام کیا نہیں تھا، لیکن آپ نے اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیا۔ رکوع نمبر 17 ہے، آیت نمبر 113 to 115 ہے، اور اللہ کی حفاظت کی ذکر آئے گا اس میں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد ہی کر لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا جسے تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ تجھ پہ بڑا بھاری فضل والا ہے۔ اللہ ہم پہ بھاری فضل کر دیں، اور جہاں پہ بھی ہمیں ضرورتیں ہیں، ہماری ساری ضرورتیں، ساری نیک خواہشات پوری کرنے، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں۔ ہاں، بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے، اس سے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ جی اس میں نجوہ کا ذکر آیا ہے۔ نجوہ جو ہے یہ آپس کی سرگوشیوں کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت برا سمجھا ہے، لیکن ہم اگر محفل ہے تو ہم اس میں کسی سے کان میں بات اس لحاظ سے کر سکتے ہیں کہ کوئی مثال ہے کہ آپ کو کوئی نظر آیا کہ اس کی آپ نے مدد کرنی ہے، آپ اگر آپ اونچا بولیں گی تو ان کی عزت نفس مجروح ہوگی، تو آپ اپنی سہیلی کے کان میں کہہ دیں گے کیا خیال ہے ہم ان کی تھوڑی سی مدد کر لیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ تو یہ نجوہ جائز ہے، لیکن وہ نجوہ یعنی کہ سرگوشی اگر 3 لوگ بیٹھے ہیں تو 2 لوگ آپس میں سرگوشی نہ کریں، یہ گناہ ہے، تیسرا بندہ امبیرس ہوتا ہے۔ اور اگر 4 لوگ بیٹھے ہیں تو بھی، مثلا 2 لوگوں کے بعد جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان میں بیچ میں اگر آپ نے یہ بات کی، کانوں میں باتیں کی، تو یہ گناہ ہے، اللہ کے آگے آپ کی پکڑ ہوگی۔ صرف صلح کا پیغام یا نیکی کی بات نجوا میں کر سکتے ہیں۔ جو شخص باوجود رائے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرنا کہ ہدایت آنے کے بعد بھی ہم دوسری راہوں پہ چل پڑیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو ادھر ہی متوجہ کر دیں گے اور اسے دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ آج قرآن پاک اللہ کی رسی ہمارے ہاتھوں میں ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مرتے دم تک یہ رسی یعنی کہ قرآن پاک ہمارے ہاتھوں میں رہے، ہمارے عمل کے اس میں بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور ہم نے اس میں یہ پڑھا، ہمارے لیے عمل کے نقطے یہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی حکم عدولی نہیں کرنی، ایمان والوں کا ساتھ دینا ہے۔ اب رکوع نمبر 18 ہے، آیات ہیں جی 116 to 126۔ شیطان کے وعدے جو کہ وہ ہم سب کو ہی دلاتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے شیطان کے وعدوں سے۔ اے اللہ تعالیٰ قطن اسے اللہ تعالیٰ قطن نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ
جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوچھتے ہیں۔ یہ ان کے جو بت ہوتے ہیں زیادہ تر کالی دیوی اور ایسے ایسے ہوتے ہیں، اور ان کو جی میک اپ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی لکشمی دیوی تو کون سی دیوی، یہ عورتیں ہوتی ہیں زیادہ تر۔ تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ تو سرکش شیطان کو پوچھتے ہیں، جس سے اللہ نے لعنت کی ہے، اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا، یعنی کہ شیطان نے کہا تھا، آگے سورہ الاعراف میں ہم پڑھنے ہی والے ہیں کہ وہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی ہوئی ہے کہ میں بندوں سے حصہ لے کے ہی رہوں گا، اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا، اور باطل یعنی کہ لمبی لمبی امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور یعنی کہ پیرسنگ، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست یعنی رفیق بنائے گا، وہ سری نقصان میں ڈوبے گا۔ آج یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے آپ فیشیلز کرائیں، آپ پارلر جائیں، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی شکلوں کو چینج کرنے کے لیے آپ آپریشنز کراتے ہیں، سراسر غلط بات ہے۔ ہاں کوئی اگر جل گیا یا کوئی اور بات ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اپنی خوبصورتی کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو لوگ آپریشنز کراتے ہیں تو وہ چھڑ جاتے ہیں، ان کے چہرے کبھی بھی نارمل چہرے نہیں لگتے، پلاسٹک کے چہرے لگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا یعنی کہ شیطان، اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان میں سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا۔ اور جو ایمان لائے اور بھلے کام کرے، ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں یہ عبدالآباد رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ جی اللہ جی، آپ ہی سچے ہیں، کہیں ضرور کہیں آپ۔ حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد اللہ کے پاس کر سکے۔ جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ نیک عمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق ہمارا نہیں جائے گا۔ تو اگر آج میں اور آپ کوئی محنت کر رہے ہیں، بیٹھ کے سپارہ سن رہے ہیں، اور باقی لوگ آپ کو لگتا ہے کہ باہر پارٹیاں کر رہے ہیں، تو آپ یہ جان لیں کہ آپ کو کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی آپ کا حق مارا نہیں جائے گا، آپ کو پورا بدلہ ملے گا۔ با اعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ اب ادھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ریسیپی دے دی ہے کہ ہم کیا کریں گے تو ہم اللہ کا دوست بن سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کیوں بنایا تھا؟ کیونکہ وہ فوکس تھے، وہ ہر اپنی دین کے اوپر فوکس تھے اور نیک تھے، وہ انہوں نے ان کی قربانیاں اگر ہم پڑھیں تو وہ بے شمار ہیں۔ یقیناً وہ انبیاء کرام میں سے تھے، ہم ان کی پیر کی خاک بھی نہیں، لیکن ہم ان کو فالو ضرور کر سکتے ہیں جس حد تک ہو سکے، اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوست بنا لیں گے، کیونکہ ہر بندے کی طاقت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ لے گا نا۔ اور جی یہ ایک بات یاد رکھیں کہ عمل کے نقطوں میں سے ایک بات ہے کہ جو جنت ہے نا وہ دعاؤں سے نہیں ملتی، جنت خواہشوں سے نہیں ملتی، جنت اعمال سے ملے گی۔ شیطان کی چالوں سے ہمیں بچنا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو فالو کرنا ہے، ان کے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز جو بھی انہوں نے باتیں لائیں، ان کی ملت ابراہیمی کو فالو کرنا ہے۔ اب رکوع نمبر 19 ہے، آیات 127 to 134 ہیں۔ پھر خاندانی نظام کا عدل کا معاملہ آ گیا ہے، اور ہم دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں ہمیں کچھ حکم دے رہے ہیں۔ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ نے ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور
قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، تم جو نیک کام کرو بلا شبہ اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو کمزور طبقوں کا ذکر کر دیا کہ ان کا خیال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہے تو دونوں آپس میں جو صلح کر لے، اس پہ کسی پہ کوئی گناہ نہیں، صلح بہت بہتر چیز ہے، تمام ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو، پرہیزگاری کرو، تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ ادھر اب شوہر پہلے بیوی کا تھا نشوز کا یعنی کہ سرکشی کا معاملہ تھا، اب ادھر شوہر کی بد دماغی کی بات آ گئی، لیکن اب ادھر کہا گیا کہ آپس میں صلح کر لو، صلح بہت اچھی چیز ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ لڑائی ہوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہی الگ ہونے کی بات ہو گئی اور کہا کہ جی آپ مجھے الگ کر دیں، مجھے تو آپ سے کبھی اس کو خون نہیں ملا۔ آپس میں صلح کے ساتھ ڈسکس کر کے باتیں کریں، اپنے فیملی میٹرز کو احتیاط سے کریں، ایسے نہیں کہ بس جلد بازی میں کر لیا۔ تم سے یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، وہ تم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو، اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتی ہوئی نہ چھوڑو۔ اگر تم اصلاح کرو، تقوی اختیار کرو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، اللہ تعالیٰ وسعت والا حکمت والا ہے۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دو بیگ میں رکھیں گے تو آپ ان سے عدل بہت مشکل ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ ایموشنلی یہ ہو سکتا ہے کہ دل ایک کی طرف جھکے، لیکن جو سہولیات ہیں اور جو وقت ہے وہ سب کچھ اس کے عدل کرنا ہوگا۔ اور پھر تقوی کا ذکر آ گیا، ہر چیز میں آپ کو تقوی ضرور اختیار کرنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ پھر بھی اگر بات نہیں بنتی اور میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہے کہ ہم ڈریں کہ بھئی بیوی سمجھے کہ میری زندگی ختم ہو گئی، نہیں، آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ دوبارہ شروع کر دے گا۔ اللہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور بے نیاز ہے۔ اور شوہر بھی یہ نہ سمجھے کہ میرا گھر اب کون چلائے گا، گھر اللہ نے چلانا ہے، انسانوں نے نہیں چلانا۔ آیت نمبر 130 کا خلاصہ یہ ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ کی تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، اور وہ واقعی ہی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اللہ کار ساز کافی ہے۔ اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ آج اگر آپ نہیں سنتے دورہ قرآن تو کوئی بات نہیں، کوئی اور سن لے گا۔ اللہ کا تو قدرت رکھنے والا ہے، وہ تو صرف آپ کو آزما رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے آپ اللہ کی بات کو کتنا کتنا زیادہ عزت دیتے ہیں، کتنا اس کو پرائورٹی دیتے ہیں، یا آپ بازاروں کو پرائورٹی دیتے ہیں یا آپ اپنی سہیلیوں کو پرائورٹی دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود۔ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ہم نے اب اس رکوع نمبر 20 آ گیا، جلدی سے چلیں گے۔ گواہی کے بارے میں باتیں ہوں گی اس میں۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف میں مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ دار عزیزوں کے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص اگر امیر ہو یا فقیر ہو، دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم نے کج بیانی کی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی کہ انصاف سے کام لینا ہے، یہ نہیں کرنا کہ ایک جو بندہ آپ جس کو آپ پسند کرتے ہیں آپ نے اس کی طرفداری کر دی، چاہے وہ غلطی پہ تھا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی گئی تھی، ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کی کتابوں سے، اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے، وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔
جن لوگوں نے ایمان قبول کیا پھر گئے، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا، نہ انہیں ہدایت، راہ ہدایت سمجھائے گا۔ یہ ایک وہ جو بلب ہوتا ہے نا، جلتا بجھتا اینڈ میں فیوز ہو جاتا ہے، کہ تو یہ وہ والا حال ہے کہ اگر میں اور آپ ایک گناہ کریں معافی مانگیں، پھر وہی گناہ کریں معافی مانگیں، پھر وہی گناہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ ہم سیریس ہی نہیں ہیں، ہم تو بس ایسے کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے میں نہیں معافی ہوگی، تو اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے۔ منافقین کو اس امر کو پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے، جن کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس عزت تلاش میں جاتے ہیں، عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزت دار بنا دے، آپ کے قبضے میں تو ساری عزتیں ہیں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی کے پاس عزت لینے نہ جائیں۔ اور اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافر اور سب منافقین کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ کہیں بھی داڑھی کا، برقعے کا، حجاب کا، نقاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو آپ ادھر سے اٹھ جائیں، مت ادھر بیٹھیں، کیونکہ آپ بھی انہی میں شامل ہو گئے۔ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ ہی نہیں؟ اور اگر کافروں کو تھوڑا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا؟ بس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں کو ہرگز راہ نہ دے گا۔ سیلف ایکسپلینیشنز ہیں ان آیات میں، تو ہمیں اس میں عمل کے نقطے لے لینے ہیں کہ انصاف کے معاملے میں کسی ایک طرف نہیں جھکنا، دنیاوی فائدوں کے لیے ایمان کو دو پہ نہیں لگانا۔ جن محفلوں میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے اٹھ جانا ہے، سائڈ پہ ہو جائیں، کہیں چلے جائیں، پھر جب وہ کوئی اور باتیں کرنا شروع ہو جائیں پھر چلے جائیں، ادھر بیٹھ جائیں۔ اب آیات تقریباً اینڈ ہو گئی ہیں، آخری آیات آ گئی پارے کی۔ آیات جی ہیں 142 147، اور کفار سے دوستی کی ممانعت کی جا رہی ہے۔ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور یاد الہی تو یوں ہی برائے نام کرتے ہیں۔ ہم بھی، میں اور آپ دیکھ لیں کہ کبھی نماز میں کاہلی اور سستی میں کھڑے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں منافقت آ گئی ہے۔ وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پہ ان کی طرف۔ جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ یعنی کہ دینداروں کے پاس گئے تو بڑا حجاب اور نقاب اور عبایا برقے شرقے پہن لیے، اور جب کوئی پارٹیوں میں گئے تو جا کے ڈانس بھی کر لیا۔ تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسی منافقت سے۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پا لے۔ پورے پارے میں منافقت منافقت، اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، سب کو اصلاح کی توفیق فرمائے۔ ہاں، جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ، ہم نے آپ سے اصلاح کی دعا کی ہے، پلیز ہماری اصلاح کی دعا پوری کر لیں، اور ہمیں، ہمارے بچوں، ہماری نسلوں کو اصلاح کرنا، ہمیں منافقت سے بچا لیں اور ان کو دین اسلام پہ قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا، پورا علم رکھنے والا ہے۔ تو جی، یہ ہمارا پارہ نمبر 5 تھا، اور اللہ کی رحمت و توفیق سے کمپلیٹ ہوا۔ اس کے ہم عمل کے نقطے لے لیں۔ نماز کو پورے ذوق و شوق سے ادا کرنا ہے، اس میں سستی اور کاہلی نہیں رکھنی، اور جو کافر ہیں ان سے دوستی نہیں کرنی، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ ہم دشمنوں سے دوستی کر لیں۔ آج ہمیں ہماری والدہ بتائیں کہ فلاں تمہارا دشمن ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ماما ان کو تو گھر میں ہی نہ آنے دیں،
اور اب جب اللہ جو سپریم پاور ہمیں بتا رہی کہ کافر ہمارے دشمن ہے تو ہم ان کو کیوں ساتھ رکھیں؟ ٹھیک ہے ان کی مدد کی جا سکتی ہے، ان کا کوئی ہم نے برا دیکھا ان کی ہیلپ کر دی، ان کے گھر کا کام کر دیا، لیکن دلی دوستی سے منع فرمایا ہے، یعنی کہ راز نہیں ان کو بتانے۔ اور جیسے ہی غلطی کا ہمیں احساس ہو تو فوراً توبہ کر لیں، کیوں؟ کیونکہ نہیں پتا نا کہ اب موت کب آ جانی ہے۔ تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے جی۔ یہ تو ہمارا تھا سورہ نساء پارہ نمبر 5۔ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ شکر الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارا ایک اور پارہ کمپلیٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی سیکھا وہ آپ ہمیں اس کو ہمیں عمل میں لا دیجئے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں ان کو آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قرآن پاک اب مرتے دم تک ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کے ہاتھوں میں رکھنا اور ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر وہ نہ ہو کہ جہاں پہ قرآن پاک پہ ایک گرد جمی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ جہاں جہاں لوگ دین کا کام کریں ان کو متحد کر دے۔ اللہ تعالیٰ دینی بھائیوں کو آپس میں پیار محبت اتفاق عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری امت مسلمہ کو متحد کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہر طرح کے سرکش اور شیطانوں سے اور شر سے محفوظ کر لیں۔ ان کو دین اسلام میں پسند آ جائے، یہ دین اسلام میں رہنا پسند کریں۔ اللہ ان کو سکون اپنے گھروں میں ملے، یہ سکون ڈھونڈنے باہر نہ بھاگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بہترین بہترین اسپاؤسز عطا کریں جو جن کے ساتھ یہ جنت الفردوس میں جا سکیں۔ اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو پانچوں وقت کا نمازی بنا دینا۔ اللہ وہ نہیں جو سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ وہ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان آ رہے ہیں، خیر اور عافیت کے رمضان لانا، اور اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہمیں رمضان کے پورے روزے رکھنا، صحت اور عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ نصیب فرمانا۔ اللہ تعالیٰ قبولیت میں فرمانا۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے کی بہترین جگہ پہ توفیق عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے بار بار دیدار کرانا، مقبولیت والا، بچوں سمیت، اپنی نسلوں کے سمیت۔ اللہ ہم جب آپ کے گھر جائیں تو ہم اپنے ساتھ بہت سارے ان لوگوں کو بھی لے کے جائیں جن کا بہت دل چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری، ہم آپ سے قابلیت بھی مانگتے ہیں اور قبولیت بھی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ سکلز عطا کرے جس سے کہ دین اسلام کو فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو صدقہ جاریہ بنا دے اپنے والدین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے دلوں کو کھلا کر دے۔ اس میں ہم نے بخیلی کی بات پڑھی، اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بخل کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تعریفیں کرنے اور تعریفیں سننے سے بچا لیجیے گا۔ اللہ اذان ہو گئی ہے، ہم دعا اینڈ کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔